نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللہ تعالیٰ ہم سب کے نفع والعلم میں اضافہ فرمائے. آیت 105 البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ نہیں چاہتے ہیں اہل کتاب اور نہ ہی مشرکین. یعنی کس کے بارے میں نہیں چاہتے ہیں؟ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ سے متعلقین کے سلسلے میں چاہے اہل کتاب ہو یا مشرکین یہ بات یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان ينزل علیکم، یہ کہ نازل کر دے تم پر من خیر، کوئی نازل ہو جائے کوئی تم پر من خیر بھلائی ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. مشرکین مکہ میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب بڑے بڑے سردار تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے کہ اگر وہ آپ کو نبی تسلیم کر لیتے تو ان کی سرداری جو ہے وہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں منتقل ہو جاتی تھی. تو لہٰذا ان کا یہ ظلم تھا اور اسی وجہ سے اپنی سرداری کو بچانے کے لیے آپ کی تقلید آپ کی جانب نہیں لپکتے تھے. اور وہ جو اہل کتاب تھے جو یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ آخری نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، تو جب آخری نبی کا دعویٰ جو ہے وہ بنو اسماعیل کی قبیلہ قریش میں سے ہوا تو ان کی حسد جو تھی اس کو آگ ان کی بڑھکی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنے سے انکار کر گئے. یہ ان کا حسد تھا. تو خواہشات پر فضل نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو کر لے اللہ سے اس کے فضل کو مانگنا چاہیے، لیکن اللہ نے کسی اور کو فضل عطا کیا اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ اپنی رحمت کو خاص کر لیتے ہیں اور اللہ بہت فضل والے ہیں کہ وہ عظیم ہیں اور بڑے ہیں. اور اسی رحمت خاصہ کی بنا پر بنو اسماعیل کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ خاصیت فرمائی کہ انہیں آخری نبی کا رتبہ نصیب ہوا. ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں من آیت کوئی آیت او ننسیہا یا ہم اسے بلا دیتے ہیں تو نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم اس سے بہتر حکم لے کر آتے ہیں یا کم از کم اس جیسا ہی لے آتے ہیں. کیونکہ نیا حکم بہرحال پہلے سے بہتر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نیا حکم جو ہے وہ پچھلے حکم کی بنسبت جو ہے وہ کم ہو، بلکہ اجر میں بہتر ہی ہوتا ہے. اور آیت یا حکم بلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے کوئی ایسی آیت ہو جو فراموش کر دی جائے. اور یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی تھے جو ان کو قرآن یاد رکھوانے والے، ان کو آیات اور ان کے سینے میں ان کے قلب مبارک پر اتروانے والے. اور جس آیت کو اللہ نے اگر آپ کے ذہن سے محو کرنا مقصود ہوتا تو اس کو بالکل ہی کلیتاً ہی منسوخ کرنا ہوتا تو منسوخ کر دیتے، یا اس آیت کو یہ حکم جو ہے اس کی یوں تنسیخ ہو جاتی کہ اب اس کی جگہ کوئی بہتر یا دوسرا حکم آ رہا ہے. تو اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے ذہن سے محو کر دیں یا بالکل ہی ختم کر دیں اس حکم کو. تو اللہ اس پر قادر ہے. علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو لہٰذا اگر ایسا کبھی ہو تو اس میں کسی کا اعتراض کرنا اس وقت یہ حماقت کی نشانی ہے، اور ایسا کرنا جو ہے وہ عقل کے خلاف تھا. جس نے قرآن نازل کیا ہے وہ اس کے اندر کسی اور حکم کو ایڈ کرے یا کسی آیت کو منسوخ کرے، اس پر اس کی ذات جو ہے وہ بے شک قادر ہے. علم تعلم، کیا تم نہیں جانتی کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے لہو ملک السماوات،
اسی کے لیے ہے بادشاہتیں آسمانوں کی والارض اور زمین کی۔ وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کی سوا من ولی کوئی ولی ولا نصیر اور نہ ہی مددگار۔ ام تریدون کیا تم چاہتے ہو کہ ان تسألو تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے کما جیسا کہ سئیل سوال کیے گئے موسیٰ سے من قبل اس سے پہلے۔ اور آپ جانتے ہیں ابھی ذبح بقر کا واقعہ گزرا تو اس میں کتنے سوالات جو ہے وہ ان کی قوم نے اپنے نبی سے کیے اور خامخواہ کے سوالات تھے کہ وہ لغو قسم کے سوالات کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کا جو سخن ہے اہل کتاب ہی کی جانب ہے کہ یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لغو سوالات کیا کرتے تھے، جیسا کہ انہی کے لوگوں نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے۔ اور یہ سوالات کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آئے گی قرآن میں، اور کہ وہ آپ سے کیسے سوال کرتے تھے کہ کتاب ساری کیوں نہیں آ گئی، اکٹھی کیوں نہیں آ گئی، جیسے تورات ایک لکھی ہوئی کتاب تھی، قرآن ایسا لکھا ہوا کیوں نہیں ہے، اور اسی طرح مختلف سوالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کچھ نہ کچھ ان کو کہتے رہتے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ ان کے سوالات سے ہرگز بھی پریشان مغموم نہ ہوئیے گا، یہ ان کا عادت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایسے ہی سوالات کیے تھے، اور یہ اسی روش پر چلتے ہوئے آج آپ سے بھی جو ہے وہ لفظ سوالات کر رہی ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات پر دھیان نہ رکھیے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ جو کوئی بدل دے کفر کو بالایمانی ایمان کے ساتھ، یعنی گویا جو کوئی ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا فقد ضل سواء السبیل تو سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا۔ اس قسم کے لفظ سوالات جیسے کہ ان کی قوم کا انشاءاللہ قرآن میں پڑھیں گے آگے جا کے کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے خود شریعت مانگی اور سب ان کا جو ہے وہ اپنا جب فرعون کو دیکھا کہ وہ غرق ہو گیا ہے، ان کو نجات مل گئی، اب شکر ہی شکر ہونا چاہیے تھا، لیکن تھوڑا ہی لوگ گزرتے ہیں کہ جب وہ کسی بستی کے پاس سے گزرتے ہیں تو کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، جھکے پڑے ہوئے تھے، کیا پھر انہوں نے ان کو دیکھا تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور کہنے لگے کہ موسیٰ ایسا ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دے، معاذ اللہ، کہ ہمارے لیے کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے انہوں نے معبود بنائے ہیں، ایسے ہمارے سامنے ایک معبود ہو اور اس کی عبادت کریں۔ یعنی خواہشات پر مبنی اور لغو اور بےہودہ قسم کی ان کی ذہنیت جو ہے وہ علم دین سے متعلق بھی جو ہے وہ ٹکرایا کرتی تھی، اور آج کے دور میں بھی یہ ایسی کی خواہشات ہیں۔ جب یہود و نصارہ کو دیکھا جاتا ہے، جب ان کے ہندوؤں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے دین کے نام پر ان کے پاس ایونٹس ہیں، فلاں دن ہے اور فلاں دن ہے، فلاں دن ہے، جبکہ ہمارے دن ہماری تو اگر منانا ہے نہیں کسی نے، اگر دین کو منا کر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ روزانہ دن میں 5 بار اپنا دین منائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے 5 نمازوں کا انعام جو ہے وہ اس امت کو دیا ہے، اور رب سے 5 مرتبہ ملاقات کے لیے تیار ہو کر آئے، اہتمام سے آئے، اور پھر اس کی ملاقات کا اہم ترین جز جو ہے وہ سجدہ ہے، پھر رب سے ملاقات، پھر اپنے دین کو منائے، تہوار کو منائے، چلو تہوار بنائے، پھر اس کو ایسا کر لیں جو واقعی اس کا طریقہ ہے نماز پڑھنی نہیں، نبی کی سنت پر چلنا نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لیا جائے کہ یہود کا بھی دن ہے، نصارہ کا بھی دن ہے، ہندوؤں کا بھی دن ہے، فلاں کا بھی دن ہے، فلاں کا بھی دن ہے، تو میں بھی دن مناؤں۔ اگر میں ہر روز اپنے دین پر خوش ہوتے ایک دن ایسا آیا کہ اس مہینے میں، اس ہفتے میں، اس تاریخ کے آس پاس کی اتھینٹک تو نہیں ہے نا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، چلے اس دن کی خوشی کو ذرا میں اور منا لوں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو ہر روز اپنے دین پر خوش ہونے والا ہے تو آج اتنا خوش ہو گیا کہ اللہ یہ دین تو میرے اس پیارے نبی کی وجہ سے ہے جس کو میں روز خوش ہو رہا ہوں۔ روزانہ تو وہ غفلت کی نیند میں سویا پڑا ہوا ہے، روزانہ تو اس کو اپنے دین سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، روزانہ تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ میرا قرآن مجھے کیا کہتا ہے، اس یہ جو نعمت ہے جس سے اللہ نے مجھے سرفراز کیا ہوا ہے، آیا یہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اور الحمدللہ جو لوگ کئی سالوں کے ساتھ اس سے اٹیچ ہیں اور لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، بام محاورہ پڑھتے ہیں، تو وہ بتائیں کہ کیا انہوں نے کل قرآن حاصل کر لی ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کی تعبیر معلوم ہو گئی ہے، ایک ایک آیت کا مفہوم ان کے ذہن میں واضح ہو چکا ہے؟ نہیں،
سالوں کے بعد بھی ابھی جو ہے وہ اس دین کا، اس قرآن کا علم جو ہے وہ ابھی باقی ہے. تو پھر جب پورا سال ہی اس نبی سے کیسے ہم محبت کا اظہار کر سکتے ہیں جس کی لائی ہوئی چیز سے ہمیں کوئی محبت نہیں، جس کا لایا ہوا پیغام ہمارے لیے قابل توجہ ہی نہیں ہے معاذ اللہ. ہم اس سے اس طرح سے یہ تو ظہور نظارہ کا طریقہ ہوا نا کہ وہ جس کو جیسے دیکھا کہ اب اتنا بڑا اللہ نے انعام کیا کہ فرعون جیسے شخص سرکش اور ظالم بادشاہ سے نجات مل گئی، جبکہ ان کو یقین نہیں تھا کہ کبھی فرعون بھی مار سکے گا. ابھی بحر کلثم پار کیا نہیں تھا کہ کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بے عزت معبود ہونا چاہیے. ناشکری قوم تھی. تو بنی اسرائیل کی کافی خصلتیں ہم نے پڑھی ہیں، اور یہ ساری خصلتیں میرے اور آپ کے معلومات کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہترین ریمائنڈرز ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ یہود نصارہ کا طریقہ تو نہیں ہے. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے تھے؟ کیا ان کی امت جو ہے وہ ایسے ہوگی؟ لہٰذا سوال کرنے میں بھی مستفید محتاط ہو جاؤ اور انتہائی احتیاط کے ساتھ چلو. اور پھر ہر قسم کے اور سوالات کس قسم کے ہوتے ہیں یہ بھی طریقہ میں سکھائے کہ ایک سوالات یعنی ہماری امت جب ہوتی بدعات سے متعلق سوال کرتی ہے، گمراہی کے سوالات میں زیادہ دلچسپی جو ہے ان کو ہوتی ہے. علم کے سوالات جو صحابہ نے کیے ان کو قرآن میں اگلے پارے میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. ان سوالات کو محفوظ کیا گیا کہ آپ سے اس بارے میں پوچھیں، آپ سے اس بارے میں پوچھیں، آپ ان کو تفصیل بتا دیجیے. وَدَّ كَثِيرٌ چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب لو يردونکم کہ کسی طریقے سے، جسے لو جو ہے نا وہ ایک خواہش کے لیے آتا ہے، کاش ایسا ممکن ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کے زمرے میں آتا ہے. تو ان کی یہ چاہت ہے کہ آپ کو ایمان سے کفر کی طرف لوٹا دیں، اور اس کے لیے کیا ہے ہر وقت ان کی صبح و شام کوشش ہے. اور یہ کوشش ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے اور آج تک ہے، اور اسی طرح آگے بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح سے یعنی وہ نہیں چاہتے کہ آپ یہودی بن جائیں، آپ نصرانی بن جائیں، خدا نہ خواستہ اس طرح سے کچھ اور آپ کو نہیں، وہ یہ نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کافی ہیں، یہودیت کے لیے کافی ہیں، نصرانیت کے لیے کافی ہیں. اگر مسلمان روز بروز بڑھتا گیا تو یہ ہمارے لیے قابل برداشت بات نہیں ہے. اس لیے مسلمان جو کچھ بھی بننے تو بننے تو اس کو وہ مسلمان نہ بنے. تو لہٰذا یہ ان کی کوششیں ہیں کہ یہ یا تو اس سابقہ دین پر پلٹ جائیں. نزول قرآن کے زمانے کی بات ہے کہ مسلمانوں کو پلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور آج بھی مسلمان کسی میدان میں مار لے یا اس کی کوئی نیک نامی ہو جائے تو دنیا بھر میں مختلف مشنریاں کام کرتی ہیں جو ایسے کرتی ہیں کہ بس وہ اس روش سے ہٹ جائیں، اس اعتقاد سے خراب ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے. اہل کتاب کی ایک یہ گندی ذہنیت بھی ہے اور یہ خباثت بھی ہے، اور اس کے پیچھے وجہ کیا کار فرمائے؟ حسد من عند انفسہم کہ ان کے اندر حسد چھپا ہوا، اپنے اندر کا جو حسد ہے یہ انہیں مسلمانوں کے خلاف ابھار رہا تھا، ابھار رہا ہے اور یہ آگے ابھاریں گے. تو لہٰذا جب دین کا علم ہوگا تو اس کو یہ بات سمجھ ہوگی، وہ اس پہ مباحثے نہیں کرے گا کہ یہ تنگ ذہنیت ہے، آپ کی سوچ ایسی ہے، وہ لوگ ایسے نہیں ہیں، بڑے کھلے مائنڈ کے لوگ ہیں، بڑے ہی ایسے ہیں اور ان کی یہ چیریٹی کے کام ہے، وہ غیر مسلم ہو کر انہوں نے یہ کیا. پرسوں ترسوں بھی ایک جملہ مجھے کہیں باہر یہ سننے کو ملا کہ ہم سے تو کافر اچھے ہیں. تو میں نے وہاں استغفار پڑھی، وہ مجھ سے بھی کوئی بات کر رہا تھا، کوئی آپس میں بات کر رہا تھا، تو انہوں نے اس خاتون نے کہا کہ ہم سے تو پھر کافر اچھے ہیں. اور چونکہ وہ مجھ سے مخاطب نہیں تھی تو میں نے تھوڑی سی آواز میں کہا کہ ہم سے کافر ہرگز اچھے نہیں ہو سکتے. انہوں نے میرا جملہ سنا لیکن مجھے چونکہ میں ان کو متوجہ نہیں تھی، وہ مجھے نہیں تھی، ان کو بھی لگا شاید میں نے کچھ غلط کہا، لیکن کیوں کہا ہے یقیناً ان کو سمجھ گیا. اور اگر یہ قرآن مجھے نہ بتاتا، خدا نہ خواستہ تو یہ جملہ کبھی میں بھی کہہ رہی تھی. اللہ نے حفاظت فرمائی جملے سے اس لیے کہ ہم اور ایک اور بھی بات کہوں کہ اتنی ساری دولت کے ہوتے بھی ایک جملہ مجھے سننے کو ملا کہ سکون نہ ہو تو یہ ساری مال دولت کس کام کا ہے، کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا. تو یہ باتیں ہیں کہ جو ہم قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ تو مال فنا ہے. ہم کافر کو کیوں اچھا کہہ رہے ہیں؟ کیا اس کی لگژری گھر کی وجہ سے؟ کیا اس کی بہت بڑی یعنی دنیا میں مشہور ترین جو برج خلیفہ آپ سب نے سنا،
تو اس کا بنانے والا محل میں دفن ہوا تھا کیا اس کی قبر اور ایک مزدور کی قبر سیم نہیں ہوگی؟ اگر اوپر سے کوئی نقش و نگار بنا بھی دیے جائیں تو اندر کا بچھونا ایک ہی ہے، ایک جیسے زمین کی کیڑوں نے اس کو کھا جانا ہے۔ لیکن مومن کا جو ہے وہ اس کے لیے برزخ کی زندگی جو آسان ہو جائے گی، راحت والی ہو جائے گی۔ اللہ ہم پر اپنا رحم فرمائے۔ تو ہم یہ کبھی بھی نہ کہیں ہم سے تو کافر اچھے ہیں، نہیں، ہم نے ایسا کہہ کے کیا کہا؟ ہم نے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، اللہ کی کلام کو غلط کہا۔ ایسا کر کے ہم نے دنیا میں نہیں کسی کو، دنیا کے حکمران، دنیا کے لوگ، کسی خاص طبقے کے لوگوں کسی کو ساتھ کو بحث و مباحثہ میں ہم آگے ہو جائیں، ہم جیتے کو ڈیبیٹ چل پڑے فلاں تو بہت اچھے، ہم ان کے سسٹمز کو اچھا کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے رفائی کام زیادہ کیے ہیں، کرنے چاہیے ہمارے یہاں کی، یہ تو حکومتیں نہیں کر رہی نا، یہ تو ذمہ دار لوگ نہیں کر رہے نا۔ ایک معاشرے میں من حیث القوم ہماری طرف سے جو ہے وہ ایسا عمل داخل شامل نہیں ہے، وگرنہ دین اسلام میں تو یہ نہیں بتایا۔ آپ میچ کر لیں ان کے طور طریقے جتنے بھی ہیں، اس کو پہلا رائج کرنے والا کون تھا؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سلسلے کا آغاز فرمایا اس کو بڑھایا کس نے؟ عمر فاروق نے، جو دنیا بھر میں سبھی نے کیا، لیکن حضرت عمر فاروق کے زمانے میں وہ فتوحات، وہ عوام کی جو ایک فیسلٹیز تھی وہ اس قدر بڑھ گئی کہ اب بے روزگاری الاؤنس ہو گئے، وظیفہ مقرر ہونا، غربا کا نہ ہونا، یہ ان کے لیے کام کرنا، یہ سارا دین اسلام سے سیکھا گیا طریقہ ہے۔ کہ وہ کافر کون ہے ہم نہیں جانتے ہیں، وہ جاہلیت کی کس اتھا گہرائیوں میں تھے ہم نہیں جانتے ہیں، کیا ہم نے ابھی وراثت سے متعلق نہیں پڑھا مختصراً کہ وراثت میں عورت کا تو کوئی حصہ ہی نہیں تھا، اس کا تو نام ہی نہیں تھا، یتیموں کا کوئی حصہ نہیں تھا، باپ کی جائیداد میں سے چھوٹی عمر کے بچوں کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ دین اسلام نے یہ اہمیت دی۔ آج اگر ان طریقوں کو وہ اپنے نہیں، صرف وہ اللہ کا انکار کرے، باقی طریقے اگر مسلمانوں کے اپنا رہے اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ کافر ہی ہم سے اچھے ہیں، تو وہ جہالت کی بہت بڑے کھڑ میں گرا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں دین کی سمجھ دے دیں۔ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں نا صحیح اور پھر مومن ہو جاتے ہیں، تو مومن جب ہو جاتے ہیں تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی فرمائے، لیکن ضمن ایک بات اس لیے بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس خاتون نے یہ جملہ کہا اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گاڑی کی چابی، اور یقیناً اس چابی سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی گاڑی اچھی بڑی گاڑی ہے، اور اس کے بازو پہ لٹکا ہوا پرس اور وہ ہینڈ بیگ، اور اس کے بعد اس کی گفتگو کا انداز کی یقیناً اس نے اچھے اسکول کالج یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یقیناً اس کے پیچھے بھی بہت ساری سہولیات اس کے پاس ہوں گی۔ تو یہ کفران نعمت لگا مجھے، واضح طور پر کفران نعمت لگا کہ ایک یعنی اتنا کچھ اللہ کا دیا ہوا پاس ہے، لیکن پتہ نہیں کس بات پہ، کیونکہ پیچھے سے آپ کو سبق مجھے اتنا ذہن میں نہیں ہے کہ کیا گفتگو کی چل رہی تھی جس پر انہوں نے یہ کہا، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ایسا مائنڈ ہو ایک ذہن بندے کا اور اس کے پاس باقی دنیا کی آسائشات نہ ہو اور باقی اس کے پاس سب کچھ نہ ہو، تو وہ تو کتنے بڑے بڑے کفریہ جملہ کہے گا۔ یعنی ہم یہاں پہ یہ بھول جاتے ہیں کہ میں کلمہ حق کہنے والی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی تو میری نجات ہے۔ ایک یہ کلمہ جو زمین اور آسمان کے درمیانی حصے کو پردیل کر دینے کے لیے کافی ہے، تو میں اتنی بڑی دولت کی مالک ہوں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے کیوں ہوتی ہیں؟ بے شک ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ہم اللہ سے اس کا سوال کریں کہ اللہ مجھے بہترین سواری دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے بہترین ٹھکانہ دنیا اور آخرت کا دے دے، مجھے نیک اولاد دے دے، اور مجھے رزق حلال، میری ضروریات اپنے جناب سے پوری فرما۔ یہ سب ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، ہمارا دین سکھاتا ہے، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ ہاں ہمیں اس سے ضرور منع کرتا ہے کہ یہ فضل اگر تمہارے ساتھ والے کو دیا گیا ہے تو یہ مت کہو کہ یہ کیوں۔ بعض دفعہ ہمارے ذہن میں ایسی بات بھی آتی ہے نا زبان پہ کہ کیسے کیسے کو دیا ہے، کیسے کیسے کو دیا کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا چیز سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جب ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ کیسے ہو کیسے کو دیا؟ یہ بالکل کفار کا، مشرکین کی روش تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے کہ بیوقوف ایمان لے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ غریب غربا لوگ تمسخر، اچھا یہ حوروں کے سردار ہوں گے۔ بلال حبشی کو دیکھتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے۔ تو بندوں کے نزدیک تو ان کو کوئی درجہ نہیں تھا، وہ غلام تھے، حبشی تھے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا درجہ تھا تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اب ابو جہل سر پیٹتا رہے جب قیامت کے دن، تو وہ بلال حبشی کے پاؤں کی ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ دنیا میں اس نے حقارت کی، بڑائی تو صرف اللہ کے لیے،
ہاں یہ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے مجھے کچھ دے دیا ہے، اور اللہ اگر آپ مجھے نہ دیتے میں بھی اس جگہ، یعنی کسی کو دیکھ کر خیال ہے کہ یہ کیا چیز ہے، فوراً یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی انسان ہے نا دیکھ سکتے ہیں کچھ خیال آئے کہ یہ فلاں کو دیکھ رہے اس کو دیا ہوا تو وہیں پر استغفار پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس جگہ میں بھی ہو سکتا ہے، آپ نے مجھے ادھر نہیں ادھر رکھا ہے، اس سے افضل رکھا ہے، تو اللہ میرا یہ بھرم قائم رکھنا، قیامت کے دن بھی مجھے بہترین عطا فرما دینا. بہترین کا سوال ہم اللہ سے کر سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں بہترین ملے گا تو بھلا اور کس کو ملے گا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. جب ہم یہ کہتے ہیں تو منٹوں میں جس کے اوپر ہمیں بڑا ظلم ہوتا ہے وہ تباہ برباد ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کے نقصانات سے محفوظ فرمائے اور شرع صدر عطا فرمائے، بہت کشادگی عطا فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے اندر ایک حسد ہے جو چھپا ہوا ہے، اور یہ حسد لا علمی کی بنا پر نہیں ہے کہ ایک بندے کو پتہ نہیں ہے، وہ جاہل ہے، وہ خواہ حسد کر رہا ہے، نبی اس قوم سے آنا تھا اس قوم سے آ گیا تو اب ان کو سمجھ نہیں ہے تو یہ حسد کر نہیں. اللہ فرماتے ہیں من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کی کہ واضح ہو گیا ان کے لیے حق. یہ بات طے شدہ تھی، ان کی کتابوں میں موجود تھی، ایک نبی نے آنا ہے، کلام برحق نے آنا ہے، اور پھر یہ جس بات پہ حسد کر رہے ہیں یہ، اور اگر یہ چلے، اگر یہ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اچانک کوئی نبی اس میں سے آ گیا، کیا یہ بات نہیں معلوم سب کو کہ نعمتیں تو اللہ دیتا ہے، یہ ہمیشہ جس کو چاہے دے دے. تو لہٰذا کسی کی نعمت کی زوال کی تمنا، یعنی مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی بھی نہ ہو، حرام ہے یہ بات. صرف شراب پینا حرام نہیں ہے، یہ اخلاقی بیماری ہے. ایسی خواہش کرنا حرام ہے کہ بندہ یہ کہے کہ فلاں کو کیوں ملا، اللہ اس سے لے لے. ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس طرح خشک لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے، تو اسی طرح حسد اتنی بری چیز ہے کہ وہ فٹافٹ لیں. آپ گیلی لکڑی آگ میں ڈالیں تو وہ اتنا وہ نہیں کرے گی، جلدی نہیں جلے گی. خشک لکڑی ڈالیں گی تو فٹافٹ کوئلے کی مانند ہو کر رہ جائے گی. تو سوچیں پھر سالوں کی محنت، کبھی صدقہ دیا تھا، کبھی نماز پڑھی تھی، کبھی روزہ رکھا تھا، کبھی بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا تھا، استغفار کیے تھے، وہ سارا ہم نیکیوں کو ایسے کیا آپ کے حوالے کر دیں ایک حسد کی وجہ سے؟ تو کیوں کر لیں؟ میرے حسد کا فائدہ بھی تو نہیں ہے، میرا الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی رذیل اخلاقی بیماری سے ہم سب کو، ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائے. کیونکہ جب حسد نہیں ہوتا ہے نا تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، دوسرے کی خوشی پہ خوش ہونا آتا ہے، پھر اس کے لیے دعا بھی نکلتی ہے کہ اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کو اور فضل دے، اللہ آپ کو اور برکت دے. اور کبھی منہ سے ایسے الفاظ نکل بھی رہے ہو نا کسی کے لیے، اور اگر اندر حسد ہو تو چہرے پہ بشاشت نہیں ہوتی ہے، کشادگی نہیں ہوتی ہے، اور بندہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، دیکھیں اللہ نے اس کو دیا، میں اللہ سے مانگوں ضرور مجھے نوازے گا، کبھی مجھے محروم نہیں کرے گا. ان اللہ علی فاعفوا واصفحوا، پس درگزر کرو اور معاف کر دو، معاف کرو، واصفحوا اور درگزر کرو، یہاں تک کہ یاتی اللہ بامرہ، اللہ اپنا حکم لے. انتقامی کارروائی اس پر نہ کیجیے، انتظار کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ آخر پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ اللہ نے ان کو ہجرتیں بھی کروائیں، اور پھر اللہ کا حکم کا انتظار صحابہ نے بہت جس طرح اللہ کا حکم آتا رہا وہ کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ تو مکہ پہ جو مدینہ جو یہودوں نصارہ سے بھرا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں سے پورا مدینہ پاک کر دیا، اور آج تک وہ پاکی اور ستھرائی نظر آتی ہے. جو حسد کے مارے تھے اللہ نے ان کو اس مقام سے ہی محروم فرما دیا، جو کسی کے لیے فضل کاٹنے کے یا کسی کے حسد کے انتظار میں تھے، اللہ نے ان کو وہ پاک سرزمین جو تھی اس سے بھی نکال باہر کر دیا. بے شک اللہ جو علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے ساتھ ہر چیز پر قادر ہے. واقیم الصلاۃ، چونکہ یہ بنی اسرائیل کی خصلتوں کا ذکر ہوا نا، ان کے حسد کا، اور یہ چونکہ لگے رہیں گے، ان کا کام ہے، ان کا طریقہ ہے، ان نے ایسے ہی کرنا ہے، تو لہٰذا ان کی طرف سے چکنا رہنے کے لیے ان کی طرف سے اہل کتاب کی ان حرکتوں کی طرف سے چوکس رہیے. ہمیں اللہ نے مسلمانوں کو کہا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو. تمہاری طاقت کا منبع یہ دو چیزیں ہیں، کیونکہ انہی کو مضبوطی سے، یہ دونوں چیزیں اللہ سے تعلق کو بھی مضبوط کرتی ہیں. نماز پڑھنے پر سے باہر سے یعنی مومن کی حفاظت کرتی ہیں، اس کا حساب باندھتی ہیں. اگر اور دوسرے کی جب زکوٰۃ انسان دیتا ہے تو جب اہل کتاب جو ہے وہ اگر ایسے کام کریں کہ وہ مدد کے نام کے اوپر
کہ وہ مسلمان ملکوں میں گھس جاتے ہیں مدد کے نام پر کرتے ہیں، اور ضرورت چونکہ ہوتی ہے تو لہٰذا ضرورت کو دیکھا جاتا ہے، اس وقت دین بڑا پیچھے چلا جاتا ہے۔ اگر ہمارے ہی ملک و قوم کے لوگ اپنی زکوٰۃ کو نکالتے ہیں، صحیح طریقے سے مستحقین کو پہنچاتے ہیں، تو ہمیں کسی ایسی بیرونی مدد کی جو زکوٰۃ کے نام پر ہو، چیریٹی کے نام پر ہو، جو ویلفیئر کے نام پر ہو، تو پھر ہمیں اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ تو مسلمان کو ایسے ہی طریقے سے خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے گرد ایک مضبوط باڑ باندھ دو کہ وہ مادی ترقی میں بھی غیر مسلم جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں، وہ آگے نہیں آنے دیتے ہیں، لہٰذا اپنا بچاؤ جیسے ممکن ہے صلاۃ اور صوم کے ساتھ بھی کرو، اور مادیت کے جتنے کام ہیں یہ سب چیز میں ترقی جو ہے وہ جاری رکھی جائے۔ قرآن جا بجا ہمیں یہ بھی بتاتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے، بھلائی کرو گے، کوئی بھی نیکی کا عمل، خیر کا عمل کرو گے، وہ ضائع نہیں ہے۔ چاہے کسی عمر میں کیا تم بھول گئے، اللہ کا قانون ہے کہ وہ کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ کہ وَتَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اس کو اللہ کے یہاں پاؤ گے، چاہے کہ وہ ایک ریت کے ذرے کے مانند ہی کیوں نہیں تھا، چاہے کہ وہ ایک قطرے کے مانند ہی کیوں نہیں تھا، لیکن تم نے نیک عمل کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے نظر سے تمہارا کوئی فعل جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ وقال، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنت، ہرگز، کون کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کی اہل کتاب کی خرابیوں کو ہی ذکر چل رہا ہے نا، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا مگر، کون داخل ہوگا؟ من جو ہے کانا ہودن، یہودی، او نصارا یا نصرانی، یہ ان کا زعم باطل تھا، یہ ان کا دعوی باطل تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے یہود و نصارا یہ داخل ہوں گے، کیونکہ یہودی اپنے لیے کہتے تھے، نصارا اپنے لیے کہتے تھے۔ یہودیوں کی جو نسبت تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ڈالتے تھے، اور جو نصارہ تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت، یعنی انجیل کی نسبت کرتے تھے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ہی داخل ہوں گے کہاں پر؟ جنت میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہاری یہ خواہشات ہیں، دل کا امانی، یہ تمہاری اپنی خواہشات ہیں، یہ تمہارے جو ہے اپنے اپنے دعوے ہیں۔ جنت میں داخلے کا جو حساب ہے، قل کہہ دیجئے کہ ہاتو، لے آؤ، برہانکم، تم اپنی دلیلیں، یعنی جو کہہ رہے کہ جنت میں داخل ہوں گے تو بھی بتا دیں، یہودی نصارہ بھی بتائیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، تمہارے تین خداؤں کے عقیدے ہیں، تم عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، یہ تو تمہارے دعوے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بیٹے اور اولاد جوڑتے ہو معاذ اللہ، تو تم کیسے جنت کے داخلے کے مستحق ہو جاتے ہو؟ ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ جنت میں کون داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بلا، ہاں، من جس نے اسلم، فرما برداری کی، وجہ ہو، اور اس کی رضا کو پایا، اس نے اپنا چہرہ کر لیا، للہ، اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار ہوا، تو فَلَهُ أَجْرُهُ، پس اس کے لیے اس کا اجر ہے، کس کے پاس؟ اپنے رب کے پاس ہے، عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے لیے خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری لباس کو نہیں دیکھے گا، تمہاری شکلوں اور رنگوں کو نہیں دیکھے گا۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیات کے اوپر ہے۔ جنت میں داخلے کی اولین شرط کیا ہے؟ یہی اعمال ہے جو نیات پر مبنی ہے، کہ وہ محسن، ایک تو من اسلم وہ محسن، ایک تو فرما بردار ہوگا، دوسرا وہ نیکوکار ہوگا۔ تو جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا تو وہ کیا فرما بردار اور نیکوکار کی لسٹ میں آتا ہے؟ وہ جنت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسے میں کچھ اس نے نیک عمل کیے بھی تو ضائع کر دیے، رات کی مانند تھے وہ ہوا اڑا لے گئے۔ ایسا شخص یقیناً جنت کا حقدار ہوگا جس جو کہ من اسلم وہ محسن، چاہے وہ نسب میں کسی بالکل ہی عام سے تعلق رکھتا تھا، چاہے وہ کسی بہت اعلیٰ نسب سے رکھتا تھا۔ تو وہ محسن اور وہ نیکوکار تھا، تو اس کا چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، کسی نسب سے رکھتا تھا، لیکن اس کے لیے کسی دنیاوی نسب کے بجائے صرف اللہ کا فرما بردار ہونا اور نیک عمل کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق دیتے ہوئے ہم سے نیک عمل کو قبول فرمائے، آمین۔ تو ایسوں کے لیے دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، آخرت میں بھی کوئی غم
نہیں ہوگا۔ وقالت الیہود، یہود کیا کہتے ہیں؟ اب دونوں کے الگ الگ، پہلے اکٹھے دعوے کو بتایا گیا پھر الگ الگ بتایا گیا۔ یہود کہتا ہے کہ لیست النصارى علی شیء، نصارہ تو کسی چیز پر نہیں ہے، نصرانی کچھ بھی نہیں ہے۔ وقالت النصارى، نصارہ کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہود جو ہے وہ کسی پر نہیں ہے، یہود جو ہے وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہل کتاب میں یہودی اور نصرانی دو فرقے پائے جاتے ہیں۔ یہودیوں کی نسبت ابھی جیسے بتایا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور وہ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی طرف منسوب کرتے تھے، مگر حقیقت کیا ہے کہ نہ تو موسیٰ علیہ السلام پر کا کامل ایمان تھا نہ ہی تورات پر کامل۔ اگر تورات کو ماننے والے ہوتے تو وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی نہ کرتے۔ تو اسی طرح انہوں نے کتاب اللہ میں تحریفات کی، ان کی حلیے ہی بگاڑ دی، اور یہودی جو ہے وہ بیت المقدس کے قریب واقع ہیں اور اسی سے وہ اپنے آپ کی اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں، اور جو نصارہ ہیں وہ انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اور مسیح اسلام کی بستی کا نام ناصرہ تھا، اس چیز کی وجہ سے لوگ نصارہ کہلائے۔ لیکن بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن میں پڑھیں گے بھی کہ من انصاری الی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میرے ساتھ اللہ کے راستے میں میری کون مدد کرے گا، تو ان حواریین نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، اس لحاظ سے بھی ان کو نصرانی کہا جاتا ہے۔ تو اب وہ بھی کیا تھے کہ نہ تو اب کے دور کے جو نصارہ کہتے ہیں تو نہ تو وہ انجیل پر چلنے والے تھے، نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تقلید انہوں نے کی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر کفر کیا۔ تو یہ ایک دوسرے کو یہ بلیم کرتے تھے کہ دست و گریباں رہے ہیں ہمیشہ سے، ہم ہیں کچھ تو کچھ نہیں۔ یہود نے کہا لیست النصارى علی شیء، نصارہ نے کہا لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، الزام تراشیاں کرتے ہوئے یہ بھول جاتے تھے کہ وہ دونوں ہی کتاب اللہ پڑھتے ہیں، دونوں کی بدلی تو ہیں انہوں نے لیکن کتابیں دونوں کے پاس، وہ کیسے بے بنیاد ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں؟ دونوں کی بنیاد تھی، ایک کے پاس تورات تھی اور ایک کے پاس انجیل تھی، دونوں ہی گروہوں کو اللہ نے تلاوت کی کتاب ان کو دی تھی، تو اس کے باوجود یہ ایک دوسرے پر یہ الزام تراشی کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کا حال بھی کوئی یہود و نصارہ سے کم نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام پیش کیا تو اس وقت آپ کا سامنا اہل کتاب سے تھا، یہود اور نصارہ، اور ساتھ میں پھر کون تھے؟ مشرکین، تین گروہ بنتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کا تو یہ حال تھا، لیکن جو مشرکین تھے وہ بھی کہتے تھے کذالک، اسی طرح قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، مثل قولہم، انہی جیسی بات، یعنی جو اہل کتاب کہتے تھے کہ نہ یہود اور نصارہ حق پر ہیں، جس سے وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ نہ یہود حق پر ہیں نہ نصارہ حق پر ہیں، یعنی اہل کتاب بھی حق پر بھی نہیں ہے اور مسلمان بھی حق پر نہیں ہے، یعنی کوئی ان کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے حاصل کر، خود کو کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ بالکل درست روش پر ہیں، جبکہ ان کے پاس تو ہزاروں سالوں سے کوئی نبی نہیں آیا تھا مشرکین کے پاس۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 1500 سال تک یہ لوگ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے دین پر قائم رہے تھے، پھر ان کے دین کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا، ہوتے ہی ہوتے جو ہے وہ پھر اتنا یہ شرک کے قائل ہو گئے کہ کوئی اکا دکا ہی ہوتا تھا کہ جو موحد تھا یا وہ بیزار تھا، اس قسم کی باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی یا پسند نہیں آتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ یحکم بینہم، یہ جو ایک دوسرے کا رد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تکذیب کر رہے ہیں، پس اللہ وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن، کہ کون اصل دین سے پھر گیا ہے، وہاں ان کو پتہ چل جائے گا، وہاں ان کے جو اپنے حالات معلوم ہوں گے تو وہاں پر یہ دیکھ لیں گے دراصل کون صحیح دین کے اوپر ہے۔ اللہ فیصلہ فرمائیں گے فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں کہ یہ اختلاف کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اب ان کی برائیوں کی نشاندہی کرتے فرمایا کہ یہ لوگ بہت ہی انادی لوگ ہیں، اللہ کی مخلوق کو عبادت سے روکتے ہیں، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ بھلا بتاؤ ومن ازلم، اور کون اس سے بڑا ظالم ہوگا، ممن منع، جو کہ منع کرتا ہے مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے کہ یذکر فیہا، اس میں نام لیا جائے، اس کے ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور وہ اس میں بربادی کی یا خرابی کی کوششیں کرتے ہیں، اللہ کی مساجد کو آباد نہیں ہونے دیتے۔ نصارہ کو دیکھیے جو کہتے ہیں کہ لیست الیہود، یہود کچھ نہیں ہے، تو جب یہ یہود سے مجادلہ و مقاتلہ کرتے
تو انہوں نے حد سے بڑھ گئی، کتاب اللہ جلا دی، تورات کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ آج کو جو کہتے ہیں نا کہ کافر ہم سے اچھے ہیں، تو وہ کتاب اللہ کو آپ دیکھتے نہیں کہ دنیا بھر میں اشتعال دلانے کے لیے قرآن عزیز کو آگ لگا دی جاتی ہے معاذ اللہ، اور اس کو زمین پر پھینک دیا جاتا ہے، اور بری بری حرکتیں نازیبہ اور گستاخانہ کی جاتی ہیں۔ تو اس اللہ نے کب سے یہ بات قرآن 1400 سال پہلے ان کی خصلت کو بیان کر رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد سے روکے گا، اس کے ذکر سے روکے گا۔ تو یہود کا جب مقابلہ کیا نصارہ نے، تو انہوں نے تورات کو جلایا، بیت المقدس کو ویران کیا۔ یا ایک مشرکین پر بھی لگتی ہے کہ جنہوں نے جب 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے احرام باندھ کے تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ صحابہ کی معیت ہے، پوری جماعت جاتی ہے عمرہ کرنے کے لیے، تو عمرہ کرنے سے مشرکین روک دیتے ہیں، اور آخر کار صلح میں یہ بات طے ہوتی کہ اس سال تو نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آ جائیں۔ تو باندھے احرام ان کو کھولنا پڑے، جبکہ وہ ان کی کوئی باپ کی جاگیر تو ہے نہیں۔ بیت اللہ کعبۃ اللہ دنیا بھر کے لیے، سبھی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے وہ کھلا ہے، اس میں سب اللہ کے نام کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ان کے اوپر یہ، اگر وہ ان کو وہاں رہنے نہیں دیتے تو وہ غلط بات تھی، حج سے تو عمرہ سے تو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی مساجد میں اس کا نام لینے سے روکتا ہے، اس آیت کی روح سے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو پھر کیا وہ ظالم لوگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے اچھے؟ ہرگز میں نہیں۔ یہود اور نصرانی ہمیشہ ایک دوسرے کی مساجد میں جا کر عبادت کرنے سے روکتے رہے، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عبادت سے بیت المقدس میں نمازیوں کے اوپر گولیاں برسا دی جاتی ہیں، نماز جمعہ میں جو ہے وہ میزائل پھینک دیے جاتے ہیں۔ مسجد کو آپ نے دیکھا، بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کو کتنی بار نقصان پہنچایا، منہدم کی گئی، آج بھی اس میں گولیوں کے نشانات۔ جب اس کو صحیح کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، اس کے بعض حصوں کو بہت زیادہ نقصان، اور اس میں اپنے ناپاک جوتوں کے ساتھ اور ہر قسم کی گستاخی ان کے اندر جتنی ان کی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں۔ تو نصارہ کو جب غلبہ حاصل ہوا تو بیت المقدس کو اکھاڑا، تورات کو نذر آتش کیا، عبادت خانے خراب کیے۔ ابو جہل بھی ایسا کرتا رہا، مشرکین مسلمانوں کو سخت اذیتیں دیتے رہے، اور یوں یہ لوگ ظالم کہلائے، اس لیے کہ یہ ظالم تھے۔ تو فرمایا کہ اولئکا، ان لوگوں کے لیے کیا تھا کہ ما کان لہم، نہیں تھا ان کے لیے کہ ان یدخلوہا، کہ یہ داخل ہوتے، یہ سبھی لوگ مسجد میں داخل کیسے ہو جاتے؟ الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، خوف زدہ ہوں، خشیت اختیار کریں۔ بلند آواز سے یہاں پہ بات کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ آوازوں کو بلند کرنا مساجد کے اندر قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا۔ مسجد میں چیخ و پکار کرنا اور خواہ کی دنیاوی مجالس برپا کرنا، یہ سب جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ مساجد تو اللہ کے گھر ہیں، اور مساجد کے متعلق کتنی خوبصورت ایک حدیث ہے کہ جب بھی تم جنت کے باغوں میں جایا کرو تو وہاں چر چگ لیا کرو، مراد مساجد میں، کہ جنت کے باغات میں سے ایک حصہ ہے۔ تو جیسے چڑیا دانہ چگتی ہے جگہ جگہ سے، تو اسی طرح چر چگ کر اپنا پیٹ بھر لیتی ہے، تو ایسے اللہ کے پیارے نبی کے یہ جو امتی ہیں جب مساجد میں جائیں تو وہاں چر چگ لیا کریں، اس سے مراد کہ اللہ کی تسبیح کریں، اس کی تحلیل کو بیان کریں، وہاں پہ تحمید بیان کریں، تلاوت کو کریں، درود پڑھیں، اعتکاف کریں۔ یہ جنت کے باغات میں سے ایک ریاض الجنہ، کہ جنت کے باغوں کا ایک ٹکڑا ہے، ان کا ایک حصہ ہے، یہاں پہ مومن چرنے چگنے کے لیے جاتا ہے، اس سے مراد کہ اللہ کی تحمید کو بیان کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو اس لیے مساجد میں اہم نماز کے وقت پہ مجبوری نہ ہو کہ وہ بمشکل نماز کے لیے پہنچ گیا ہے تو ایک غلط بات ہے، کہیں مصروف تھا اور کسی وقت ایسا ہو رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے بھی تھوڑا وقت دے دے، نماز کے بعد بھی، نماز کا وقت ہی نہیں ہے۔ تو جنت کے اس باغوں میں سے جو ایک باغ ہے، اس کا چکر لگا آئے، وہاں سے چل چل لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس لیے کہ اس کے نبی کی حدیث جو ہے، اس کی بات پر جو ہے وہ عمل ہو رہا ہے۔ تو خواہ مخواہ مساجد کے اندر فضول گوئی کرنے کے بجائے ایسا کیا جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ جب خضوع اٹھ جائے گا، آپ ایک مسجد میں داخل ہوں گے، وہاں 500 آدمی موجود ہوں گے، یعنی ایک کثیر تعداد سے مراد ہوا کہ وہ موجود ہوں گے، ایک بھی ایسا نہیں ملے گا کہ اس کے چہرے پر خشیت یا عاجزی ملے گی۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، کہ مساجد نمازیوں سے بھری ہوں گی، خشیت سے خالی ہوں گی، چہرے جو ہیں
وہ خشوع کے آثار سے خالی ہوں گے، فضول حرکات میں مصروف ہوں گے، حتیٰ کہ جب خطبہ ہوتا ہے تو آپ کے کسی نے مشاہدہ کیا ہو تو خطبے میں بھی خاموشی نہیں ہوتی ہے، خطبے میں بھی توجہ نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ امام خطبہ کب ختم کرے تو نماز جمعہ کی 2 رکعت شروع ہو تو ختم ہو تو ہم اٹھے، گرمی بہت ہے۔ جبکہ خطبہ کے اندر کسی کو یہ بھی کہنا اشارے سے کہ ذرا جگہ دے دو مجھے بیٹھنے کی، یا تھوڑا سا آگے ہو جائیں، یا کچھ بھی اشارہ کیا جائے تو گویا اس نے لغو بات کی، حدیث میں آتا ہے اس نے اتنا بھی کہا تو فضول بات کہی۔ تو بس وہ نشانیاں نظر آتی ہیں جو حدیث کے اندر ہے۔ صرف ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو جو مساجد کے اندر جاتے ہیں ان کو ان میں شامل نہ فرما، ان کی نمازیں باطل نہ کرنا، ان کی نمازیں ضائع نہ کرنا، ان کو خشیت قلب عطا فرما، اور چہروں کی جو عاجزی ہے خشوع ہے وہ بھی ان کو نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور پھر جو کوئی مساجد سے اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے، ان کے لیے بدلہ کیا ہے؟ لہم، ان کے لیے پھر دنیا میں خزي و رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے اگلی آیت کے اندر کہ اہل ایمان کو مکہ چھوڑنے کا بہت دکھ تھا، تو پھر وہ بیت اللہ کی طرف ہو کر کے نماز پڑھنے لگے، تو اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کا تو ہے مشرق و مغرب، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، جدھر بھی تم رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہی کو پاؤ گے۔ مکہ چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اللہ تو ہر جگہ ہے، مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی، تم اللہ سے دل لگاؤ گے، اللہ کی طرف اللہ کا تصور سوچو گے کہ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم اللہ کی توجہ ادھر ہی پاؤ گے، تم کسی قسم کی گھبراہٹ کو نہیں فیل کرو گے، اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تمہیں یہ محسوس ہوگا۔ استقبال کعبہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ سفر کے دوران اندھیری رات ہوتی ہے، طوفان ہوتا ہے یا کچھ ایسا، تو قبلہ کا رخ معلوم نہیں ہوتا تھا، تو ہر شخص جس کا رخ ہوتا تو نماز ادا کر لیتا۔ تو ترمذی شریف میں آتے ہیں کہ ایسے ہی واقعہ صحابہ کرام کو پیش آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ آیت تلاوت فرمائی کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی اگر غلطی سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں فلاں جگہ گئی تو مجھے میں دوبارہ نماز پڑھی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ قبلہ ادھر ہے، تو اگر معلوم نہیں تھا اور علم میں نہیں تھا، یعنی اگر کچھ کو معلوم ہو تو کرے، وہ تو پھر فاسق ہوتا ہے نا، وہ تو پھر ڈیٹ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف چلا ہے، لیکن معلوم نہیں تھا تو بس اب اندازے کے ساتھ کہ یہ رخ ہوگا اس پہ نماز پڑھ لی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور اس سے مراد کہ وہ مقام کو چھوڑنا، اور اسی طرح ہر وہ یعنی ایک انسان جیسے بھی اللہ سے اپنے تعلق کو استوار کرتا ہے تو وہ اسی شدت کو محسوس کرتا ہے، تو اسی حساب سے وہ دیکھتا ہے کہ نہیں اللہ میرے ساتھ ہے، ہر جگہ میرے ساتھ ہے۔ اور مطلب اگر میں اپنی ذاتی طور پر اپنے بالکل ناقص ذہن، ناقص علم اور بہت ادنا سی سوچ کے حساب کے ساتھ دیکھوں تو یہ آیت تب بھی یاد دلانے والی ہے کہ جو لوگ بھی الحمدللہ بیت اللہ کا حج عمرہ طواف کر چکے ہیں، تو یہ چیزیں سوچنے پر بھی ذہن میں آتی ہے کہ وہاں کا رب کون تھا، یہاں کا رب کون ہے، دونوں ایک ہی رب ہے، رخ بھی ایک ہے، وہاں نمازوں میں خشیت یا وہاں اذکار کی جاتی یا وہاں دنیا یاد نہیں آتی، بچے نہیں یاد آتے ہیں، تو یہ سب کچھ کہتے ہیں، انسان کہتا ہے بہت سی چیزوں کو بے غلبہ ہو گیا، تو وہ اثر لے کر ہم یہاں کیوں نہیں آتی، یعنی کہ ٹھیک ہے ہم باقی کاموں میں دن بھر مصروف ہیں، سب کچھ کر لیں، لیکن جب ہم نے کہا کہ میں نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور تکبیر پڑھ لی اللہ اکبر، جب 2 رکعت 4 رکعت نماز پر پابند ہو گیا تو اب تو سوچے نا کہ میں نے جدھر رخ کیا ہے تو فثمّ وجہ اللہ، وہاں میں اللہ کو پاؤں گا کیونکہ اللہ موجود ہے، میں اللہ کو پاؤں، لیکن جب وہاں اللہ نہیں ملتے ہیں، وہاں پہ بھی دنیا آگے آ رہی ہے، کبھی کچھ یاد آ رہا ہے، کبھی کچھ یاد آ رہا ہے، یہ نماز میں جو ہے وہ توجہ نہیں آ رہی ہے، تو پھر اس آیت کو ضرور پڑھ لینا چاہیے کہ یاد دلاتی ہے اس بات کی کہ تم جہاں کہیں بھی ہو گے، صرف اللہ بیت اللہ میں تو نہیں تھا کہ مجھے وہاں بہت یاد رہا اور یہاں آ کر جو ہے وہ دیگر چیزیں جو ہیں حاوی ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال جتنے بھی ہمارے طرز عمل اللہ تعالیٰ ہمیں نیات کے اندر اخلاص عطا فرما دے اور ہمیں اپنا خالص بندوں میں شامل فرما دے، ہماری عبادات کو بھی خالص کر دے، ہماری عادات کو بھی خالص کر دے، آمین۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے بنا لیا اللہ کے ساتھ ولد اولاد کو، تو یاد رکھو سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ یعنی اولاد تو کوئی بنائے گا، لیکن ہم انسان ہیں نا جو ہمارے ساتھ کے لوازمات ہیں کہ میرا بیٹا
میری بیٹی، میرا گھر، میرے والد اور میرا سامان اور میری سب چیزیں، میری محدود دنیا ہے. تو اس لیے میں کہوں کیونکہ یہ میری بیٹی ہے، یہ جو باقی بیٹی ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بیٹی ہے. ہم بندے لوگ ہیں جن کے ساتھ محدود کا لفظ آتا ہے. تو اللہ یعنی معذلت جنہوں نے اللہ کے ساتھ اولاد کو جوڑا کہ انہوں نے عزیر ابن اللہ کہا کہ عزیر اللہ کی بیٹی ہے معذلت، جنہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، تو جنہوں نے یہ ایسا فرسودہ دماغ میں اپنے لیے خیال لایا تو انہوں نے کس طرح سے مطلب یہ اللہ کے ہیں تو باقی معذلت ان کی سوچ کیا کہتی ہے. تو یہ کتنی غلط بات وہ کرتے ہیں. یہ تو بندوں کے ساتھ ہے. اللہ تو پاک ہے سبحانہ، ان تمام عقائد سے جو مشرکین کیے بل لہو ما فی السماوات، اس کے لیے تو ساری آسمان سے سارا کچھ تو اسی کا ہے. کل لہو قانتون، سارا اس کا فرما بردار ہے. اب میرے لیے تو میرا بیٹا ہی فرما بردار ہوگا، میری بیٹی ہی فرما بردار ہوگی. باقیوں کے بچے مان لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو وہ پابند نہیں ہے، ان کو وعید بھی نہیں ہے. بچوں کو، اپنے بچوں کے لیے تو وعید ہے کہ تم نے اف تک نہیں کہنا ہے. اپنے لیے جنت اور جہنم کے تقاضے جو یہاں بنتے ہیں والدین کی اطاعت اور نافرمانی کے حوالے سے، اس کو پورا کرو، پابند ہو اس چیز کے. تو اگر ساری کائنات کے بچے ایک ماں کے یا ایک باپ کے حساب سے سگے ہوں تو پھر سارے ہی پابند ہوں گے نا. تو سارے اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے. تو یہ جو تخصیص کر دی جاتی ہے، ان کا عقیدہ ہی بھونڈا ہے. اللہ تو پاک ہے ان تمام سے، ساری کائنات اس کی فرمانبرداری میں لگی تو کسی ایک کو کیوں وہ خاص کرے گا. کل لہو قانتون، سارے اس کے شریعت کے احکام سارے جو ہے وہ صرف ایک انسان ہی ہے جو اس کو ٹال رہا ہے. ورنہ کیا فرشتہ، کیا پہاڑ، کیا آسمان، کیا بارش، کیا زمین، ہر چیز تو اس کی فرمانبرداری اور اطاعت کا عملی ثبوت ہے. کوئی ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. اللہ کی ایک اور سے بدی اس سماوات، وہ تو ایجاد کرنے والا ہے، بدی نہیں ایجاد کرنے والا. آسمان اور زمین ایسی تخلیق کو کہتے ہیں ابداع کہ جس کا پہلے نمونہ موجود ہی نہ ہو، جسے دیکھ کر کوئی چیز تیار نہ کی جائے. اور ایسا ایجاد کرنے والا ہے کہ وہ اذا قضى امرا، جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا کہ یہ ہونا ہے تو فانما يقول له كن فيكون، پھر وہ بندے نہیں اکٹھے کرتا، پھر فرشتوں کو نہیں بلاتا ہے اور پھر اس کو کسی کی مدد کی، وہ چیز لاؤ تو میں یہ کر دوں، وہ فلاں کر دو تو میں یہ کر دوں. نہیں، کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے. اس کو وہ کسی چیز پر ارادہ ظاہر کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اور ہو جانا اسی وقت، کسی زلزلے کا آنا، کسی بارش کا برسنا، ایک دم وہ کن اور وہ ہو جاتا ہے. اور کس چیز میں تاخیر ہوتی ہے وہ بھی ہو چکی ہوتی ہے، اس نے حکم دے دیا ہوتا ہے کہ یہ ہو جانا ہے. ہونا کیسے ہے؟ فلاں کرے گا، فلاں کرے گا، فلاں کرے گا، فلاں دن کرے گا. کن کا معاملہ تو ہر چیز کے ساتھ ہے کہ اس کی طرف سے کن ہو گیا کہ اب وہ اس نے کرنا ہے. جیسے کہ کوئی ادارے کا بڑا ایک پلانر دے دیتا ہے کہ اب یہ اس کے آگے سے جو اس کا عملہ ہے اس نے کرنا ہے، اس کی طرف سے سائن ہو گیا، بس یہ ہو گیا، پاس ہو گیا، اس کو کر لو، یہ ایسے ایسے انجام دیا جائے گا. تو اس کا معاملہ ہے کن فیکون. بے شک سبحان اللہ و بحمدہ. وقال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مطلب علم سے عاری ہیں، جاہل لوگ دین کا علم نہیں جانتے ہیں. اللہم لا تجعلنا من الجاہلین، اللہم لا تجعلنا من الغافلین، کہ جو کہتے ہیں کہ لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے، او تأتینا آیا، ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آتی ہے. یعنی کہ ہم مانے جب آپ اس طرح ہو جائے. یعنی ایک شخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، رافع نام بتایا جاتا ہے، کہ وہ کہنے لگا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام کریں، تو یا پھر کچھ ایسی نشانی بھیجے ہمارے پاس کہ جس سے ہم دیکھیں اور ہم کہیں کہ بس یہ بات سچی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بیوقوف ہے، حماقت کی باتیں کرتے ہیں. کذالک، اسی طرح قول الذین، کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، یہ جیسی بات پڑھ لی ہے نا آپ نے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ تو رات اللہ نے لکھی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے آپ سے کلام کیا ہے. کوئی دور پر 70 آدمیوں کو لے لی، اللہ کی آواز خود سنی، تو انہوں نے کہا ہاں آواز تو آ رہی ہے اللہ کی جانب سے، لیکن
ہم ایمان نہیں لائیں گے تب تک حتی نر اللہ جہرۃ، اللہ کو خود نہ دیکھیں۔ تو ایسی ڈیمانڈ جب انہوں نے کی تو کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی تو لٹک گیا سروں پر، ابھی گرا، مانتے ہو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، ضرور مانیں گے۔ تو اللہ سے باتیں سن کر اور یہ معجزات منچاہے دیکھنے کے بعد اور بھی جا کیا کہتے ہیں ہے تو اللہ کی طرف سے، اللہ ہی کی آواز تھی، اللہ ہی کی طرف سے کلام ہے، لیکن جو مان سکتا ہے وہ مان لے، جو جتنا کر سکتا ہے وہ کرے، زور زبردستی نہیں، اللہ کے بیان، اللہ کے حکم کو بدل ڈالا۔ تو لہٰذا ایسی باتیں یہ کہ سوالات اور ایسی مقبولیات اور خواہشات نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی کی طرح اللہ کا کام، اللہ کے نبی کا کام ان کی معجزات، ان کی ڈیمانڈز پوری کرنا نہیں ہے۔ یہ ڈیمانڈز تو تب فائدہ مند ہو کہ وہ یہ اس کے بعد تو ایمان بھی تو لے آتے ہیں کہ پہلے انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے تو اس سے بھی آگے ہونا ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں۔ قد البتہ، تشابہت کہتے ہیں متشابہ، ملنا جلنا ایک جیسی۔ قد بینا، البتہ ہم بیان کر چکے ہیں آیات نشانیاں اس قوم کے لیے جو بھی یقینون یقین رکھتے ہیں، کہ ہم نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر تو ہزاروں معجزات ہوئے ہیں۔ کیا چاند کا 2 ٹکڑے ہونا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کیا معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان دنیا سے ہو کر نہیں دیکھا؟ کیا ان لوگوں نے کھجور کے خشک تنے کو آپ کے لیے روتے نہیں دیکھا؟ کیا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، یعنی نہر کا جاری ہونا نہیں دیکھا؟ یہ ساری انہوں نے ایسی بھی نہیں، کوئی اور کر سکتا تھا، کوئی ایسا ہو سکتا تھا؟ تو یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، جو نبی کے ہاتھوں ہو جائے تو معجزہ ہی تو ہے۔ تو اتنے معجزے جب ہوئے ہیں تو یہ جو مطالبات ہیں یہ ناجائز ہیں۔ جو شخص تمام تر نیکیاں، تمام تر نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتا تو یقیناً اس کے لیے کافی افسوس ہی۔ اس لیے اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہی ہے، کیونکہ پہلے اس کے دل میں یہ آتا تھا یقیناً کہ ایسا کوئی معجزہ ہوتا ہے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا تو شاید ہی ایمان لے۔ اس لیے کہ اللہ نشانی دے، نہیں، اس لیے کہ آپ حریص تھے کس بات پر کہ لوگ ایمان لیں۔ اب غم کھاتے تھے اس بات پر نہیں کہ آپ کی دنیا میں اتنے مسائل کیوں آ رہے، نہیں، اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اتنی نشانیاں ان کے پاس ہیں، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ساری رات رو گئے کہ مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈر کے رونا آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن ہمارے کو غم ہو، ہمارے بچے کی کوئی تکلیف ہو، ہم فائنینشیل کسی پرابلم میں مبتلا ہوں، ہمارے امتحانات کا مسئلہ ہو تو ہمیں رونا آتا ہے۔ ہم نماز پڑھ کے بھی روتے ہیں، ہمیں کسی نے کوئی ٹھیس پہنچائی، کوئی تکلیف پہنچائی تو ہمارے دل میں رونا آتا ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو روتے ہیں، اس میں کیا مانگتے ہیں؟ اللہ میری یہ تکلیف، میری یہ مشکل، میری یہ پریشانی، میرا یہ غم، اللہ آپ ہی دور کر دیں، میرے یہ تکلیف کو مداوا کر دیں، ہم اس لیے روتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے روتے تھے کہ یہ امت ایمان کیوں نہیں لاتی، یہ لوگ اللہ کی طرف کیوں نہیں پلٹتے؟ تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہی گناہ بیٹھیں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا یہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو ایک طرف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دے رہے ہیں کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ یہ جھٹلانے والے جھوٹے ہیں، یہ آپ کی نہ ماننے والے جھوٹے ہیں، یہ آپ کی طرف نہ لپکنے والے جھوٹے ہیں۔ آپ ان کی حرکات پہ غمگین نہ ہوں، آپ تو بس بشیرًا و نذیرًا، ان کو خوشخبریاں دیجئے، ڈراوے دیجئے، مانیں گے تو خوشخبریاں ان کی ہیں، نہیں مانیں گے تو ڈراوے انہی کے لیے۔ آپ کیوں مغموم ہوتے ہیں؟ اللہ ان کو گرفت میں لے کر آئیں گے، آپ ان کے دوزخ پہ جانے، ان کی اتنی ساری دنیا جہنم میں چلی جائے گی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتا۔ اتنے نبی مہربان تھے اور ان کی مہربانیاں، ان کی سیرت تھی کہ آج جس سے فائدہ اٹھا کے ہم کہیں نہ کہیں بچے ہوئے ہیں۔ اگر ایسی پیاری سیرت نہ ہوتی، ہم میں سے ہر ایک اپنے تئیں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوتا، تو جہنم بھرنے کے بہت سارے کام جو ہیں وہ کر رہے ہوتے۔ تو الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں اتنے نرم دل والے، اتنی فکر کرنے والے نبی عطا فرمائے۔ اور صرف اسی پر خوش تو نہیں ہونا نا، ان کی اس فکر کو جگہ پہ بھی تو لگانا ہے کہ آپ نے جو ہمارے لیے فکر کی، ہم ایسی امت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کے لیے احسانات، آپ کی جو یہ طرز زندگی تھی تو ہم اس سے لا علم ہو جائیں، ہم اس سے پس پش
چلے ڈال دیں ان باتوں کو، نہیں، ہم نے آپ کا اتباع کرنا ہے، ہم نے آپ کی سنت پر چلنا ہے، ہم نے آپ کے طریقے کو اپنانا ہے. لیکن ہم ایسا کر نہیں رہے ہیں. کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، وہ جو میرے غم میں گلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. مجھے مفاد بھی سب کچھ چلتا ہے، باقی نہیں. تو اللہ تعالیٰ میں یہ خشیت کی بات ہے جو دل میں آ جائے وہ اللہ میں نصیب فرما دے گا. تو ہر بات پہ دل چوٹ والا لگے گا. کسی کی چوٹ سے وہ چوٹ نہیں ہوگی، وہ اپنے دل کی چوٹ ہوگی. وہ کون سی چوٹ ہوگی؟ جب چوٹ لگتی ہے نا دل کے اندر، جو دکھتی نہیں کسی کو، تو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. کیوں کہ یہ مجھے فلاں نے غم دیا، تکلیف دیا، بس اللہ کے قریب. یہ غم تکلیفیں جو ہیں وہ بسا اوقات ان کو انعام کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے. تو یہ غم اور تکلیف وہ والی چوٹ لگ جائے گی نا جب کہ میں بہت ناشکر ہوں، میں بہت گناہگار ہوں، میں بالکل ہی اللہ کے نبی سے ویسی سی محبت کرتا ہوں جو میری گھٹی میں ڈل چکی ہے کہ مجھے ان سے محبت کرنا ہے، میں ان کا امتی ہوں. تو وہ میں اس طرح کی مفاد، اس طرح کی چوٹ جب لگے گی تو ہمیں اللہ کے نبی سے جو محبت نصیب ہوگی اور اللہ سے جو محبت نصیب ہوگی، ہمیں لگے گا کہ ہم شاید پیدا ہی ہوئے یا مسلمان ہی ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کو سچائی نصیب فرمائے. تو اللہ اپنے نبی کو یہاں تسلی دے رہے کہ آپ غمگین نہ ہوئیے گا، آپ بشیر و نذیر ہیں بے شک. وَلَا تُسْأَلُوا، اور آپ سے سوال نہیں بنائیں کہ جہنم میں ان کو کیوں ڈالا گیا. یہ تو جہنمیوں سے اللہ پوچھے گا کہ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تم جہنم میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ پھر وہ بتائیں گے نا کہ وہ کیوں پڑے ہوئے. رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. چمٹ جانے والے عذاب سے اللہ محفوظ فرمائے. وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز بھی راضی نہیں ہوگی عنک آپ سے یہود، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عنکا کی کاف کی زمین ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود نصارہ آپ سے کبھی راضی ہونے والے نہیں ہیں. تو سوچیں جو ہمارے نبی سے راضی نہیں ہوئے تھے ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ ہم ان کو کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں کی بڑی دنیا یہود نصارہ کو خوش کرنے میں لگی ہے. کس کس طریقے سے یہ آپ سب جانتے ہیں، میڈیا سے سب واقف ہیں، لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے یہاں بس چل رہا ہے ایک طریقہ. ہمیں اپنے اپنے کاموں سے غرض ہے. اپنے دین کی فکر تو کریں، اپنے ملک کے لوگوں کے دین کی فکر، اپنے گھر بار کے لوگوں کے دین کی فکر کریں تو سمجھ آتا ہے کہ یہود نصارہ کے راضی کرنے پر ہم جو لگے ہوئے انہوں نے نہیں راضی ہونا. اس لیے کہ یہ ہمارے جو رحمت للعالمین نبی تھے، یہ ان سے راضی نہیں ہوتے تو ہم سے کیسے ہوگی؟ یہ راضی کب ہوں گے؟ ہو جائیں گے خوش. یہ کب خوش ہوں گے؟ حتیٰ یہاں تک تتبع ملتہم، جب تم ان کی پیروی نہ کرو. جو یہ چاہتے ہیں وہ نہ کرو. یہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمان نہ رہو، یہ چاہتے ہیں کہ تم یہودیت نصرانیت جیسے اثرات کو قبول کر لو، شرک کی طرف بھی جانے لگو. یہ کہو کہ اللہ ہے، اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، کیوں نہیں، ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں. لیکن ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اتنا یعنی آگے لے کے مبالغہ کر لیا اپنے دین میں کہ ان کی قربت، ان کی منصب، ان کی چیزوں سے بڑھتے بڑھتے ان کو خدائی کا درجہ دے دیا. اور پھر یہ کہ سرکردہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ الگ اصول بنا دیے اور غرباء کے لیے اصل الگ اصول بنا دیے. کتاب کھول کر جھوٹ کہو کوئی بات نہیں ہے، فلاں تو خوش ہوگا. تو معاذ اللہ محفوظ فرمائے. یہ چاہتے ہیں کہ حتیٰ تتبع ملتہم، کہ آپ ان کا مذہب اختیار کر لیں. یعنی کہ یہ ہرگز، یہاں پہ ولن تاکیدی، ایک ہوتا ہے نا کہ لا، یہ کام نہیں ہو سکتا. ولن ہرگز نہیں ہو سکتا، یعنی یہ کبھی بھی ہرگز بھی راضی نہیں ہو سکتے آپ سے، یہاں تک کہ دین کی جانب نہ پلٹ لیں. لیکن جس ملت پر یہ آپ کو لانا چاہتے ہیں یہ ان کی اپنی خود ساختہ گڑی ہوئی چیزیں ہیں. تو آپ آگے سے کہہ دیجئے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ ان ھدی اللہ هو الہدی، اللہ کی ہدایت اصل میں ہدایت ہے. کہ آپ ہدایت الہی کو چھوڑ کر ان کی ملت کی اتباع کریں گے؟ نہیں. آپ ان کو بتائیے کہ تم ہدایت کی بات کرتے ہو، اپنے دین کو صحیح کہتے ہو، تو ہدایت تو اللہ کی طرف سے. اور یہاں پر ضمن ایک بات ہے کہ ان کی خواہشات کے پیچھے چلنے والا کون ہے. اللہ نے یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہی، اور جا اکا کا لفظ آ گیا، یعنی کا کی ضمیر جس سے مخاطب ہو اس کی. اور حکمت یہ نظر آتی کیونکہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کبھی نہیں کرتے. آپ تو اللہ کی بھرپور حفاظت میں، اور جو آپ کرتے وہ اللہ ہی کی منشا ہوگی. مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کی امت میں سے کبھی کسی نے ایسا کیا، اگر ہم آپ کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں تو امت اپنے آپ کو اس سے خالی نہ سمجھے کہ وَلَئِنْ، اور اگر اتبعت
پیروی کی، اہواہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کی کہ جاءک من العلم آ گیا آپ کے پاس علم، یہ قرآن آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ ہدایت کیا ہے، اللہ کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اس کے باوجود ان کی خواہشات پر چلے تو ما لک من اللہ، نہیں ہے آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ولی اور نہ ہی نصیر مددگار۔ تو پھر اللہ کی گرفت آ سکتی ہے، اور ظاہر آپ سے تو قطعاً ممکن نہیں تھا کہ آپ حق کو ترک کر دیں۔ اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ جو کوئی بھی، یہ قاعدہ سب کے لیے، کوئی کسی سے پیچھے نہیں ہوگا، کوئی بری زمانہ سمجھے خود کو کہ جس کسی نے شرک کی جانب راستہ اختیار کیا، اللہ کی نظر میں اس قانون کے مطابق وہ سب برابر ہیں، لہٰذا اہل کتاب کی خواہش کی طرف توجہ نہ دی جائے کہ وہ ایسے کریں وہ ایسے کریں۔ تو دنیا حاصل کرنے کے لیے بہت سے مقامات پر اہل کتاب کو مسلمان سلام کرتا ہے، بہت سے معاملات پر وہ اہل کتاب کی باتوں کو، ان کے طریقوں کو مانتا ہے۔ بہت سے ان کے جو قائم کردہ سکولز ہیں اور جس میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہاں پر ٹھیک ہے وہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں، لیکن پڑھائی بہت اچھی ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اعتقادی طور پر، یہ ذہنی طور پر، ایک ماحول کے طور پر یہ کیا چیز۔ ویسے تو ہمارے مسلم سکولز بھی کچھ پیچھے نہیں رہے ہیں اس طرح کے معاملات میں کہ انہوں نے جس قدر بنا روی کو پروموٹ کیا ہے، یا جس میں ایک مسلم طالبہ، ایک مسلم طالب علم کی کوئی سوچ اس کے اندر نہیں پڑتی ہے، اتنا کچھ لبرلزم دے دیا گیا ہے کہ باقی چیزوں کو وہ پھر توجہ سمجھتا ہے یا اس کو پھر اپنے اوپر جبر سمجھتا ہے، تو یہ دین کا بڑا نقصان ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی دنیاوی تعلیم کی خاطر چند ایسی چیزیں جو عقائد کے خلاف ہیں، جو بالکل اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتی ہیں، تو ایسے اداروں کو، ایسے لوگوں کو ترجیح نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ دین کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اور یہ تب پتہ چلتا ہے جب انسان اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار چکا ہوا ہوتا ہے اور اب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہوتا ہے، اور پھر وہ صرف رونے دھونے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، تو اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو دیکھیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایسی سی باتیں رہی، پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ ایسی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کا ساتھ کیوں نہ ہوں؟ ہم کیوں نہ اس طرح کی اللہ اس سے پہلے لوگ ایسے کرتے رہے ہیں، چاہے وہ یہود نصارہ میں سے بھی کسی نے کچھ اچھا کیا ہے، آپ پڑھیں گے جنہوں نے اچھا کچھ کیا تو قرآن میں ان کا بھی کچھ نہ کچھ ذکر موجود ہے کہ جنہوں نے اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اچھا کرتے تھے، اللہ نے ان کی تعریف کو بیان کیا ہے، جیسے کہ یہاں بیان فرمایا ہے کہ وہ بے شک الذین، وہ لوگ آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یؤمنون بہ، کہ اس کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو جب یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ پھر اللہ کے نبی پر بھی ایمان رکھیں گے، اس لیے کہ جو تورات پر یقین کرنے والا ہے، تورات ہی کے اندر موجود ہے آپ سے پر ایمان لانا۔ تو جو تورات کو نہیں مانتا تو قرآن اور رسول اللہ کو کیسے مان سکتا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو کوئی اللہ کی کتاب کے ساتھ کفر کرے گا، یعنی اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرے گا، اس کے احکام کو چھپائے گا، تو یہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہے۔ تو اہل کتاب کے دو گروہوں کا ذکر ہوا کہ کچھ جو تھے تحریف کرنے کے بجائے ٹھیک ٹھیک تورات کو پڑھا کرتے تھے، تو جن میں عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے، منصف مزاج تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ملاقات ہوئی اور ایمان لے آئے، اور لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو اسی ڈگر پر چلتے رہے، کوئی اکا دکا ایسا نکلتا تھا جو تعصب نہیں رکھتا تھا اور ایمان لے آتا تھا۔ اب تک ہم نے بنی اسرائیل کی لگ بھگ 40 سے زائد یا اس کے قریب ان کی برائیوں کو پڑھ لیا ہے۔ آپ کو وقت ملے، فرصت ملے تو اپنے یقیناً انڈرلائن کیا وہ بھی ہوگا، تو وہ اکٹھا کر کے لکھیں کہ آپ نے اب تک کون کون سی خصلتیں، یہ ایک معلومات میں اضافہ تو ہے ہی ہے کہ بنی اسرائیل کی خصلتیں، بنی اسرائیل وہ ہیں جو آج بھی موجود ہیں، تو وہ خصلتیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ اب اس کے آگے کا جو ٹیبل آپ نے تیار کرنا ہے کہ ہم میں کون کون سی پائی جاتی ہے، ہم میں من حیث القوم اور انفرادی طور پر، اور پھر دیکھنا ہے کہ ہم میں یہ پائی جاتی ہے تو میں نے کیسے کیسے بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو کیسے کیسے بچانا ہے، اس لیے کہ مجھے اللہ نے یہ قرآن پیارے نبی کے ذریعے دیا، تو ساتھ ہی کہا ہے قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ صرف یہ نہیں کہ میں نمازیں پڑھ لوں، میں قرآن پڑھ لوں اور پیچھے گھر والوں کو کوئی بھی معاملہ میرے ذمہ نظر نہ آئے، نہیں، بلکہ یہ اللہ پوچھیں گے، جب اللہ پوچھیں گے تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو فرمائیں کہ یا بنی اسرائیل، اس کے بعد
اللہ دیکھیے ان کی خصلتیں بیان کی. آج بھی بنی اسرائیل بدل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال کو ضائع نہیں کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی. یہ موضوع پیچھے گزرا, اسی طرح کا موضوع دوبارہ آ گیا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ, میں نے تو تم کو فضیلت دی تھی جہان بھر, اس وقت کے تمام جہانوں پر, یعنی تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تم ناشکر لوگ ہو, ناشکر گزار لوگ ہو, حسد کی آگ میں جلنے والے, احسانات کو فراموش کر دینے والے. تو اے بنی اسرائیل تم یہ نہ سمجھنا کہ ان تمام برائیوں کے باوجود تم آخرت میں کسی نہ کسی طریقے سے سفل ہو جاؤ گے. نہیں, اس دن لا تجزی کوئی کام نہیں آئے گا, نفس عن نفس, کوئی آدمی کسی آدمی کی کچھ بھی, اور نہ ہی قبول کیا جائے گا عدل ان سے کوئی بدلہ, اور نہ ہی ان کو فائدہ دے گا شفاعت, ان کو سفارش, اور نہ ہی ان کی ینصرون کوئی مدد کی جائے گی. یہاں بنی اسرائیل کا موضوع اس پارے کے اندر جو مکمل ہو رہا ہے کہ فی الوقت یہاں پر بات جو روک کر اس کے بعد موضوع سخن جو آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے متعلق آ رہا ہے. سورہ بقرہ کی ابتدا میں کتاب ہدایت کا بیان آیا, 3 گروہوں کا ذکر ہم نے پڑھا, اور پھر قرآن کی صداقت و حقانیت کو ہم نے پڑھا, اور پھر نبوت صداقت کے بارے میں آپ وسلم کی ہم نے پڑھا, تخلیق آدم کو پڑھا کہ خلافت عرضی کا ذکر آیا کہ اس میں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے, اور پھر بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا کیونکہ یہ اپنے زمانے کی عظیم قوم تھی اور تمام اقوام عالم پر ان کو فضیلت حاصل تھی, تو ان کی خرابیوں کا ذکر جو ان کے اندر مختلف پیدا ہو چکی تھی تفصیل سے یہ ذکر ہوتا رہا, اور قیامت کے متعلق بنی اسرائیل کا نظریہ عقیدہ درست نہیں تھا, شفاعت کے مختلف طریقے انہوں نے بنا رکھے تھے. ان سب کے بارے میں بیان کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے امتحانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں. تو ان کو ہم نے چونکہ ہم ان واقعات کو یا باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں, الحمدللہ آپ کے علم میں ہے, ہم نے اس کو بڑا سنا ہے, لیکن یہاں ہم جو نسبت رکھیں گے نا اس کو پڑھتے ہیں کہ میں بھی دین ابراہیمی پر, کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین ابراہیمی پر تھے, تو مجھے ایسے جذبے چاہیے. امتحانات, ایسے مشکل امتحانات کو ہم نے پاس کیا, ایسے مشکل امتحانات کو, وہ کون سا امتحان ہوتا ہے, وہ سی ایس ایس کا ہوتا ہے یا سی اے کا ہوتا ہے, کون سا ہوتا ہے جس کے لیے بڑی مشکل بڑے پاپڑ ویلنے پڑتی ہیں, سی اے ہوتا ہے, چلے وہ جو ہوتا ہے ان میں سے, تو اس کے اوپر بڑا یعنی کتنا, اب سارے امتحانات لوگ دیتے ہیں نا, تو اب اس کے لیے بڑی محنت راتوں کو جاتے ہیں, لیکن یہ ایک ایگزام ایسا ہے کہ جس میں اکثر لوگ سال لگاتے ہیں, اور بڑے مشکل کی لڑکیاں پاس کر لیتی, لڑکے نہیں کر سکتے. کبھی کہتے ہیں کہ کوئی ایک آدھا لڑکا کرتا ہے, لڑکیوں کی ریشو یہ ہے وغیرہ وغیرہ, پھر وہ کہتے ہیں لڑکیاں اس لیے پاس کر لیتی وہ زیادہ فارغ ہوتی ہیں. مختلف اس کے بارے میں میں نے دلچسپ باتیں سنی ہیں, اور پھر میں نے تو اس لائن کی طرف کبھی سوچا نہیں نا, تو اتنی محنت مشکل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس والے امتحان میں کوئی پی ایچ ڈی کرتا ہے, ایم فل کرتا ہے, اس سے بھی زیادہ جو ہے اس کی طرف اس کا بڑا شور بڑا ہے اس کا. اب اس کو کتنی کتابیں کھلانی, اس کو اپنی قسمت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, محنت بھی کرنی پڑتی ہے, کیونکہ اس میں وہ والا منصب, اس کے بعد پتہ نہیں بن کیا جاتا ہے, مجھے نہیں پتا, چل یاد نہیں آ رہا کہ اس کے بعد پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے, وہ تو اے سی بن جاتا ہے, اے سی تو کمرے میں لگا دیا, اچھا وہ دوسرے. تو بہرحال یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ کچھ چیز بن جاتی ہے نا, تو اس کو وہ سارے لوگ نہیں ہوتے, وہ کوئی نہیں ہوتا, اس کے بننے کے لیے اس کو اتنے امتحانات, اتنی چیزیں, اتنی محنت اس کو کرنی پڑتی ہے. اب میں نے حنیفہ مسلمہ بننا ہے انشاءاللہ. کیا بننا ہے؟ حنیفہ مسلمہ, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہوا کہاں من المشرکین, اور میں بھی نہیں طریقے پر چلنا ہے انشاءاللہ. تو وہ تو ایسے سخت امتحانات سے گزرے ہیں, میں نے تو کوئی بھی امتحان پاس نہیں کیا ابھی تک, تو میں اس منصب تک, یہ تو آخرت کا معاملہ ہے اور دنیا میں کامیابی کا ضامن ہے, تو لہٰذا میں اس طرح سے جو ہے نا وہ کروں اس معاملے میں کہ میں نے اس یہ امتحانات کو پڑھتے جاؤں. اللہ تعالیٰ شکر, مجھے تو آپ نے ایسے نہیں آزمایا. اللہ تعالیٰ ابراہیم خلیل کو آزما سکتے ہیں, کیا مجھے اور آپ پر ایسی مشکل نہیں ڈال سکتے؟ لیکن اللہ بہت غفور رحیم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں میرا یہ پیارا بندہ, اس نے یہ اور یہ کیا, لیکن میں نے اس کو اس امتحان سے گزارا, لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا. اس نے کہا میں اسلم تو میں فرمانبردار اپنے رب کے سامنے, کہ جو اس نے حکم دیا ہے تو میں اس کو کر گزروں. پر قرآن کی آیات کے مطابق ہی پڑھتے, کہ میری اور آپ کی لفظی جو ہے وہ قلب میں گرمی پیدا کرنے والی نہیں ہوگی, قلب میں پر گرمی پیدا کرے گی یہ اللہ کا کلام. یہ اللہ نے جو اتنا خوبصورت کلام بھیج دیا ہے, کیونکہ ابتلاء و آزمائش جو ہے وہ ہر انسان کی زندگی میں داخل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ
یہ فرماتے ہیں کہ بلوناہم بالحسنات والسیئات، قرآن میں بول جگاتے ہیں کہ ہم نے اچھائی اور برائی کے ساتھ لوگوں کا امتحان لیا، یعنی تاکہ بات کھل کے سمجھ آ جائے، کون صبر کرتے ہیں اور کون اس راستے میں جو ہے وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور وَإِذ کا ترجمہ ہونے سے پہلے ہمیں کیا کہا تھا، کیسے کریں گے؟ اور یاد کرو، کس کو؟ مجھے، آپ کو، کس کو؟ اس وقت کو کہ جب ایسا ہوا تھا۔ وَإِذ، اور جب، یاد کرو کہ اس وقت کو یاد کرو کہ اِذِ ابتلا، جب ابتلا کی، آزمائش کی، ابتلا کے معنی ہوتے ہیں امتحان یا آزمائش، ابراہیم کی ربو، اس کے رب نے، بکلمات، کچھ باتوں میں اللہ نے ان کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان آزمائش کی باتوں کو پورا کیا۔ اللہ نے مختلف امتحانات سے گزارا لیکن انہوں نے اس کو پورا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بابل کے مقام میں کے شہر میں پیدا ہوئے، جو موجودہ بغداد سے کوئی 60-70 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور بڑا ایک متمدن ملک تھا، شہر تھا، اور آج اس کے جو ہے نا خندرات ہی نظر آتے ہیں، عجائب گھروں میں اس کی مختلف چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ کہ اپنے زمانے میں ایک بڑا متمدن ملک تھا۔ تو آپ ایسے علاقے میں پیدا ہوئے تھے، وہاں کی قوم جو تھی وہ بت پرست تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے بت خانہ میں جو عبادت خانہ تھا اس میں جا کر بت بھی توڑ دیے تھے، لہٰذا آپ کے خلاف ایک بڑا طوفان جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تو یہاں پر کچھ باتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو آزمایا، تو آپ ان آزمائشوں پر پورا اترے، کیونکہ قوم آپ کی دشمنی میں بہت زیادہ آگے چل پڑی تھی، اور کچھ واقعات آگے بھی گزریں گے، وہیں پر ان کی تفصیل کریں گے، لیکن مختلف آزمائشیں ایسی تھیں کہ آپ کو جیسے وہ مٹا دینا چاہتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی استقامت اور اللہ کے حکم پر لبیک کہنے کی وجہ سے انہیں ان کی چالیں جو ہے وہ زمین بوز ہی ہوتی رہی، بڑی بڑی آزمائشیں آگ میں جلانے کے لیے وہ اس میں ڈال دیا گیا، اور اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اتنی بڑی آزمائش دیکھنے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ آپ پر ایمان نہیں لائی تھی۔ تو جب اتنی بڑی آزمائش گزری، قوم ایمان نہیں لائی، تو آپ کو ایک اور امتحان سے گزرنا پڑا کہ آپ کا خاندان جو ایک بیوی حضرت سارہ اور ایک بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام پر مشتمل تھا، لوط علیہ السلام بچپن ہی سے آپ کے پاس تھے، تو اتنی بڑی سلطنت میں 2 لوگ مومن تھے آپ کے ساتھ، کوئی ایمان نہیں لایا تھا، اور یعنی اپنے آپ کو لبرل کہنے والے متمدن قوم ہوتی ہے نا، جو بڑی سلیقے اور تہذیب والی ہوتی ہے اپنے حساب سے، تو وہ ناکام ہو گئے اپنے منصوبے، تو انہوں نے بہت بنائے لیکن آپ کو کچھ آپ کے ساتھ برا نہ کر سکے، تو ان حالات میں اللہ نے ہجرت کا حکم دیا۔ یہ آپ کی دوسری آزمائش تھی، ہجرت کرنا، وطن اور گھر بار کو چھوڑنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن آپ نے اس کی تعمیر بھی، ظاہر ہے کہ اجنبی علاقے میں جانا ہے، لیکن آپ چلے، کٹھن گھاٹیاں عبور کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہجرت کے تیار ہو گئے، اور آپ اپنے بیوی اور بھتیجے کے ہمراہ بابل اور عراق کو چھوڑا، اور مصر کے راستے سے شام اور فلسطین پہنچنے کا آپ کو حکم تھا، وہاں پہنچے۔ راستے میں مشرقی اردن کے علاقے میں بحر میت بھی آتا ہے، اس کنارے میں بھی بڑے متمدن لوگ آباد تھے، تو انہوں نے اعلیٰ درجے کا نظام حکومت بنایا ہوا تھا۔ اس مقام پر آ کر حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ وہ یہیں پر قیام کریں اور ان لوگوں کو دین کے حق کی دعوت دیں، آپ وہیں پر رہ گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ اور اپنے بیٹے کے ہمراہ شام اور فلسطین اور پھر مصر تک چلے گئے، اور مصر جب پہنچتے ہیں تو مصر میں آ کر آپ کو ایک بڑی آزمائش سے پھر 2 چار ہونا پڑتا ہے کہ وہاں کا جو ظالم بادشاہ تھا اس نے آپ کی فیملی کو قبضہ میں کرنا چاہا، اللہ نے ثابت قدم رکھا اور اس جابر حاکم سے نجات دلائی، اور پھر مصر کے حاکم نے حضرت سارہ کو ایک لونڈی دی، اگرچہ وہ لونڈی نہیں تھی مگر اس وقت ان کی حیثیت جو وہ لونڈی کسی تھی، تو حضرت سارہ نے جو ان کا نام حاجرہ تھا، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بخش دی، اور اس طرح وہ ان کی زوجیت میں آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور شام اور فلسطین کے قیام کے دوران حضرت حاجرہ سے
جو اولاد پیدا ہوئی ان کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام ابھی شیخ خارگی کی عمر میں ہی تھے، اللہ کا حکم آ گیا کہ ابراہیم اس بچے کو اور اس کی ماں کو عرب کے دور دراز بیابان اور غیر عزیز زرعین کا لفظ قرآن میں آتا ہے بے آب و گیا وادی اور جہاں بھی کوئی سبزہ نہیں وہاں پر چھوڑا۔ تو آپ نے حکم کی تعمیل کی اور اپنے شیخار بچے کو اور اپنی زوجہ کو ہمراہ لیا اور موجودہ مکہ مکرمہ والے جو مقام ہے یہ اس وقت بیاب و گیا وادی تھی۔ آپ نے مختصر قافلے کے ساتھ، کوئی سامان بھی نہیں تھا، ایک مشکی سا اور تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا جو پانی تھا اور کچھ کھجوریں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو وہاں چھوڑ گئے اپنی زوجہ کے پاس، اور یہ سارے واقعات بڑی تفصیل سے آپ نے سنے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے خبر گیری کا کچھ معاملہ کبھی کبھی چلتا رہتا، اور پھر اس بیابان کے اندر اللہ نے نعمت عطا فرمائی، معجزے میں کہ زمزم عطا کیا، بہترین پانی جو کہ آج بھی موجود ہے، اس کا انتظام فرما دیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ بنو جرہم کے کچھ لوگ آباد ہو گئے وہاں اس قبیلے کے، تو ایک ویران جگہ تھی، غیر آباد جگہ تھی، تو ایک بستی بن گئی ہے تھوڑا عرصے بعد۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور بڑی آزمائش آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب 12-13 سال کے ہوئے، اللہ کا حکم آیا کہ ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے، اور اس کے واقعے کی تفصیل انشاءاللہ قرآن میں آپ پڑھیں گے۔ بچہ بہت صابر تھا اور اطاعت کے لیے تیار ہو گیا، حتیٰ کہ آپ نے جب ان کی گردن پر چھری کو رکھا تو اللہ کی حکمت یہ تھی کہ قربانی بھی قبول کر لی گئی اور بچہ بھی سلامت رہا۔ اللہ نے جنت سے ایک جانور بھیج دیا جو ان کی جگہ قربان ہوا، اور اسی کی سنت ہم آج بھی جو ہے وہ بناتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت ساری اور واقعات ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا، کچھ سیرت میں آتے ہیں اور کچھ ظاہر ہے کہ ان کا ذکر موجود اتنا تفصیل نہیں ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سارے احکامات، یہ حکم آئے، لیکن وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ تھے کہ جنہوں نے وفا کی، کہ ابراہیم علیہ السلام کو خبر پہنچی، جس بات کی اطلاع کو آئی تو اللہ کی طرف سے وہ حکم جو ہے وہ انہوں نے پورا کیا، اپنا مال، اپنا خاندان، اپنا گھر بار سب کچھ جو ہے وہ ہمیشہ رحمان کے سامنے رکھا۔ اولاد سے بڑھ کر پھر 12-13 بالکل ینگ بچہ ہوتا ہے، آپ اتنے عرصے سے ساتھ بھی نہ رہا ہو، اور جب ان کو اللہ کے راہ میں قربان کر دینے کا حکم آ جائے اور اس کو ماننا ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے ان کو وقف کیا، یعنی ہر امتحان میں وہ انہوں نے پورا کیا، اپنا بھرپور طریقے سے کیا۔ تو اللہ نے ایک خوش ہو کر انہیں انعام فرمایا۔ انعام میں کیا فرمایا کہ قال فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا، امام بنانے والا۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے اقوال اور افعال کی اقتداء کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے۔ اس لحاظ سے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امت کے امام ہوتے ہیں، تو یہ رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ملت حنیفیہ کے بہت بڑے امام، آپ کا لقب ابو الانبیاء کہلاتا ہے۔ تو آپ تمام بعد میں آنے والے انبیاء علیہ السلام کے باپ اور جد امجد ہیں۔ بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء آئے، ظاہر جد امجد تو ابراہیم علیہ السلام ہی تھے نا، کیونکہ وہ اسحاق علیہ السلام کی اور آگے سے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ تو اسی طرح پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی ہیں۔ تو میں آپ کو سارے لوگوں کا امام ہی پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ اتنا بڑا اعزاز کہ اب تمام جو اس کے بعد آنے والی دنیا تھی ان کے لیے تقریداً جو ہے آپ کی جد امجد ہے، آپ ہی امام ہیں، آپ کی طریقے پر وہ چلیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے امامت کا انعام جو ہے وہ عطا ہوا، تو فوراً درخواست میں اللہ انعام دے دی، بس وہ خوش ہو جاتے نہیں۔ تو یہاں پر ایک شفیق باپ جو ہوتا ہے ان کی شفقت نظر آتی ہے، فوراً کہتے ہیں ومن ذریہ، میری اولاد کو ایسا، مطلب یعنی میری اولاد کو بھی عطا فرمائیے، یہ منصب امامت کا جو ہے وہ میری اولاد کو بھی اس سے نوازنے کی سلسلہ میری اولاد میں بھی جاری رہے، یعنی وہ بھی میرے صدقہ جاریہ ہوں، اور اللہ کی طرف سے ایسے مبارک اعزازات کے، یعنی وہ دنیا میں نہ پڑ جانے والے لوگ، ایسے اعزازات ان کو بھی نصیب ہوں۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ ہاں ایسا تو ہوگا، لیکن صرف اہل ایمان کی اولاد میں اگر کوئی کافر ہوا یا دوسری جگہ پہ چلا گیا یا کوئی دیگر تقلید کرنے والا ہو تو وہ نہیں۔ اب دیکھیں امام اس وقت ابو الانبیاء ہیں اور اتنے بڑے امتحانات سے گزارے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کی ساری بات نہیں، اللہ کا جو قانون ہے وہ نیکوں کے لیے اور بدوں کے لیے الگ ہے اور الگ ہے۔
نیکوں میں کوئی ہے تو اس کی تخصیص نہیں ہے، اور بدوں میں کوئی ہے تو اس کی بھی کوئی تخصیص نہیں کہ وہ کسی بڑی قوم سے ہے، کسی نیک بندے کی اولاد ہے، بلکہ کہا کہ لا ینالو نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالمین، ظالم اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ اس کو منصب امامت عطا کیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو چیز عطا ہوئی تھی وہ نبوت ہے، تو کسی نے اگر اس میں ذرا آمیزش کر دی کسی اور چیز کی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب آپ بلند کر رہے تھے گھر، یعنی مسابۃ للناس، جو کہ اللہ نے بنایا تھا لوگوں کے لیے مسابہ اور امن بنا۔ بیت اللہ سے مراد یہاں پہ خانہ کعبہ ہے۔ مسابہ کے دو معنی آتے ہیں، ایک مطلب لوٹنے کی جگہ، کہ ظاہر ہے کہ لوگ یہاں پہ جاتے ہیں تو پھر بار بار آتے ہیں، ذوق اور شوق ان کو دنیا کے کونے کونے سے اکٹھا کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے کھینچ لاتا ہے۔ ایک مرتبہ پہنچنے والا کوئی یہ نہیں کہتا کہ بس، سیراب نہیں ہوتا کہ میں پھر آؤں، وہ دعاؤں میں اس کی سہرے پہلے سی دعا ہوتی کہ اللہ مجھے پھر لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت، حج و عمرے، مقبول حج و عمرے نصیب فرمائے۔ تو اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ پھر سے مسابتاً کے معنی جو ہیں اس میں بھی کہ اس میں حج کے طواف کرنے والے جو بیت اللہ کا طواف کرنے والے بار بار یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے پھر بھی موقع دے کہ میں آپ کے گھر کی زیارت کو پھر سے آؤں۔ اور مسابتاً کے جو دوسرا معنی ہے تو ثواب بھی ہے کہ اس مقدس مقام پر جس قدر ثواب حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسری جگہ پر نہیں ہوتا ہے۔ نماز کا طریقہ وہی ہے، اس کے اندر اذکار وہی ہیں، اللہ بھی وہی ہے، لیکن مقام بدل دینے کی وجہ سے بیت اللہ کے مقام پر آ کر کئی گناہ جو ہے وہ ثواب، لاکھ نماز کے برابر ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں جو مقام ہے یہ مسابتاً ثواب والا بھی، سماجی مرکز ہدایت بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اس وقت کو یاد کرو، وَاتَّخِذُوا، اور بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ، نماز کی جگہ بناؤ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم سے مراد کوئی کمرہ نہیں بلکہ جہاں آپ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور پھر وہاں پر پتھر بھی ایک موجود ہے جس پر آپ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بیت اللہ کی تعمیر بھی کرتے تھے۔ تو اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات موجود ہیں جن پر اس کا آج بھی موجود ہے۔ تو یہی وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا تھا کہ تمام دنیا کے اندر حج کے لیے اعلان کیا تھا کہ جب اللہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو پکارو حج اس گھر کے کو آباد کرنے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ میری آواز کو کون سنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو کام اعلان کرنا ہے، تمام نسل انسانی تک ہم اس آواز کو، ان کی پشتوں تک اس آواز کو بلکہ ہم پہنچا دیں گے۔ تو جن کی قسمت میں بیت اللہ کا حج مقدر ہوگا، آپ کی آواز ان کو پہنچے گی۔ تو اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے اس کا اعلان کیا تھا۔ ابراہیم، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کے متعلق فرمایا گیا کہ اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اور پھر مقام ابراہیم جو ہے اس کا سائز تقریباً کچھ انچز، 14 انچ کے برابر ایک اسکوائر قسم کا پتھر ہے جو کہ بیت اللہ کے قریب، اب تو اس کو جالی کے اندر چونکہ بند کر دیا گیا، لہٰذا مقام اور بھی واضح ہے سب کے لیے کہ یہ مقام ابراہیم ہے۔ تو مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھنے کو، اس کے لیول پر بھی جو ہے وہ رش کی وجہ سے پیچھے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، یعنی یہ مبارک مقامات ہیں۔ مقام ابراہیم کی تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ابراہیم سے ہم نے وعدہ لیا کہ أَن طَهِّرَا، وہ دونوں پاک رکھیں گے۔ الف لگایا، تسنیہ کی بات ہو رہی ہے، ابراہیم اور اسماعیل دونوں پاک رکھیں گے بیتیہ، میرے گھر کو، کس لیے؟ للطوافین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر ابراہیم خلیل اللہ سے بڑی کوئی شخصیت ہوگی اس دنیا میں جو ابو الانبیاء ہیں، اگر کوئی انسان کہے کہ وہ بہت ہی بڑا کوئی آنریبل ہے، بڑا ہی اس کی کوئی شخصیت ہے، یعنی مسجد کی صفائی، بیت اللہ کے گھر کی، یعنی بیت اللہ کی، کیونکہ مساجد بیت اللہ کے ضمن میں پھر ساری مساجد ہے، ان کو پاک اور صاف رکھنا یہ سبھی پر لازم ہے۔ اور پھر مسجد کا متولی بھی ہو تو اس کی ذمہ بھی ہے کہ وہ مسجد کو پاک اور صاف رکھے گا۔ تو میرے گھر کو صاف رکھے کون؟ ابراہیم اور اسماعیل، أن طَهِّرَا، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، کہ ظاہری پاکیزگی بھی ہو اور وہاں پہ امن و امان بھی ہو، ان سب چیزوں کے لیے کوئی مشرکانہ عقائد نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسا باطل فعل دنیاوی اظہار نہ ہو، وہاں پر جو ہے وہاں اس قسم کی پاکی کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔
وہ اس قال اور جب ابراہیم نے یہ بھی کہا، ابراہیم علیہ السلام کی کچھ باتوں کو یہاں پر بڑی یادگار کو پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب اجعل، اے رب بنا دے ھذا بلدن، اس شہر کو امن والا، اور ورزق، اور دے اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھل، من آمن جو ایمان لے کر آئے، اور والیوم الآخر، اور دن آخرت پر وہ ایمان رکھنے والا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ومن کفرا، جو کوئی کفر کیا جس کسی نے بھی، تو فأمتعہ، تو میں اس کو دوں گا فائدہ قلیلا، تھوڑا، یعنی دنیا کا فائدہ ہی ملے گا پھر اس کو، ثم پھر اضطرہ، اس کو گھسیٹ لوں گا الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف میں اس کو لے جاؤں گا، وبئس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کہ دنیا کی زندگی میں تو ممکن ہے کہ کافر کو بھی آرام ملا رہے، آخرت میں بہرحال اہل ایمان ہی ہے جس کو راحت نصیب ہوگی۔ تو یہاں پہ حرم پاک اور شہر مکہ کے خیر و برکات کے سلسلے کے لیے جو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعد، وہ بنیادیں، من البیت، اس گھر کی، اور اسماعیل بھی، یعنی اس مبارک گھڑی کو تو یاد کرو کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا مبارک ہاتھوں سے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں۔ ایک سنت ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب والد کوئی نیک کام کرے تو بیٹے کو ضرور شریک کرے، اس لیے کہ وہ کار خیر کرنے کا عادی ہو، وہ دیکھے اور سمجھے۔ جس میں ایک سمجھدار باپ کم عمری میں ہی اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں اپنے بیٹے کو شریک کرتا رہتا ہے تاکہ اس کو خاندان برادری کی بھی سمجھ آئے اور اس کو کاروبار کی نوعیتیں بھی آہستہ آہستہ اس پر کھلیں، اور پھر اس کے لیے وہ وصیتیں بھی اس قسم کی کرتا ہے۔ تو ایک مومن مسلمان باپ جو ہے جب بھی کوئی کار خیر کرے تو وہ اپنے بیٹے کو ضرور اس میں شامل کرے، اور پھر مساجد اللہ جو ہے وہ بنانا، یہ جنت میں اپنے گھر بنانے کے مترادف ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ایسا کوئی کام کرے، معلوم کیا ہوا کہ کار خیر میں جو ہے وہ فی سبیل اللہ کے جو کام ہیں ان کی تاکید یا نصیحت بچوں کو بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ اس سلسلے کو آگے چلاتے رہیں اور ان کے زندگیوں میں خیر و برکات ہو۔ تو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہی ہے کہ وہ مبارک گھڑی کی جب باپ بیٹا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں، یعنی خود بنیادیں، یہاں پہ نہیں تھی کہ وہ گھر کی تعمیر کروا رہے تھے، کنسٹرکشن کروا رہے تھے، نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، یعنی جب کبھی موقع ملے تو کسی مسجد کی تعمیر میں خود، یعنی اینٹیں دینا ایک بات ہے، افضل ہے کہ اللہ کے نام خرچ کر رہا ہے، سیمنٹ لگا ہے، لیکن اگر وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ سیمنٹ اور کچھ اینٹیں لگا دیتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو بھی تازہ کر لیتا ہے۔ تو مکہ شہر، مکہ کے اندر یہ بات کاری ہوئی، جس سے پہلے ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے، بکہ بکہ کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو انہوں نے اس کی دعا کی۔ دوسری جو بات یہاں پہ کون معلوم ہوتی ہے کیا ہے کہ جب کسی بھی گھر کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو وہ قبولیت کا بھی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ربنا تقبل منا، ہم سے قبول کر لے، اور دعا بھی کی، اور دعا قبول کر، یہاں پر جو دعا کی ہے اس سے اور بات جو سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ تو میں نے نیک کیا، ظاہر ہی ہے نیک کی تو قبول ہی ہونا ہے۔ اب مسجد اور مسجدوں میں اب سب سے بڑی مسجد الحرام بیت اللہ کی تعمیر ہے، اس کا کام جو کرے گا تو بنا کیا، وہ آج بھی کوئی کرے تو وہ کہے کہ مجھے تو وہاں صفائی کا موقع ملا ہوا ہے، میں نے تو وہاں پر بیت اللہ میں کیا، تو یہ بہت بخشا ہوا ہے، یہ قبول کام ہے۔ عاجزی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہے کہ اللہ تو ہم سے قبول فرما کہ میں نے جو بھی کار خیر کرے تو اللہ سے اس کی استعداء کرے کہ اللہ آپ قبول کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے نیک عمل ضائع ہو جائیں، بلکہ آپ کیا کریں، قبول کر لیں، انک انت السمیع العلیم، کیونکہ بے شک آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، بنا دے ہم دونوں کو مسلمین، اپنا فرمانبردار، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی اپنے لیے ایک امت مسلمہ بنا دینا، آمین، وارنا مناسکنا، اور ہمیں سکھا دے طریقے، وتب علینا، اور ہماری توبہ کو قبول کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو انہوں نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور اس کے دوران جو ہے وہ دعائیں بھی کی، اس کے بعد بھی دعائیں کی، اور کہا کہ ہماری اس نیک عمل کو قبول فرما لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا کہ اللہ ہم سے، آپ ہی دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ بندے کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے اپنی نیکی کی بھی دعا، کہ انبیاء کی دعائیں،
انبیاء تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، تو پھر جب انہوں نے یہ دعائیں کی ہیں کہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے مسلمان بھی رکھنا اور مجھے مسلمانوں کے ساتھ ہی اٹھانا، تو یہ دعائیں ضرور کریں. جب بھی نیکی کی دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں، تو اپنی اولاد کے لیے بھی ضرور کریں اور پھر ساری امت مسلمات کے لیے بھی کریں. یہاں پہ مناسک حج کے بارے میں دعا کی کہ اللہ وہ بھی سکھا دے. جبریل امین نے سارا حج جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک کے ساتھ سکھایا اور بتایا. اسی طریقے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج سکھائے، اور آج بھی ہم کو جو حج کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو یہ دعا اللہ سے ضرور کرنی چاہیے، تاکہ ہم سے جا کے وہاں پہ کچھ فالتو کے کام ہم نہ کریں یا اپنے طریقے پر کوئی حج کے طور طریقے نہ انسان اپنائے، بلکہ جیسے کہ اللہ نے اس کے رسول نے بتایا ہے اس طرح سے کیے جائے. ربنا اے ہمارے رب وبعث اور بھیج دے فیہم ان میں رسولا ایک رسول بھی ہو جو انہی میں سے ہو، یتلو پڑھ کر سنائے علیہم ان پر آیات تیری آیات، اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں، ویزکیہم اور ان کو پاک کرے کیونکہ آپ ہی عزیز بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ایک اور جز بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے اپنی امت کے اندر میں سے نبی کے مبعوث ہونے کی دعا کی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ آپ کے ساتھ تھے تو واضح طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ایک نبی ہوں، ان کی دعا ہوئی. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا. یہ دعا بھی قبول ہوئی اور وہ ایسا رسول مبعوث فرمایا جو کہ کتاب بھی سکھاتے تھے، حکمت کی باتیں بھی سکھاتے تھے اور لوگوں کو پاک بھی کرتے تھے. اب یہ فریضہ قرآن نے اب امت کو دے دیا ہے، جو کہ آپ اگلی آیات میں پڑھیں گے انشاءاللہ. آیت 130 میں اللہ فرماتی ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے جو راغب نہیں ہوگا عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی طرف. کہ ایسی باتیں ہیں اور ایسے ہم نے تو بہت مختصراً اس کو پڑھا نا، تو ہم جب اس کا تفصیل سے اگر آپ مطالعہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بعد انسان یہ کہے گا کہ خود ہی کیا اٹھے گا، جیسے کہ کلام حق کہہ رہا ہے اِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، مگر جو کوئی جس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنایا. کہ اعراض نہیں کرتا ہے ملت ابراہیمی سے مگر وہی شخص جس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنایا. ایسا کام وہی کر سکتا ہے جو پرلے درجے کا بیوقوف ہے، جو اپنے عقل کو نہیں استعمال کر رہا، جو دیکھ ہی نہیں رہا کہ اصل دین ہی ہے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو ان کا طریقہ ہے سارے غلط طریقے. اصل طریقہ دین، ملت، شریعت یہ انبیاء کے طریقوں پر ہوا کرتی ہے، اور انبیاء تو ایسے اور ایسے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ، ہم نے اس کو چن لیا تھا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، بے شک آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. دنیا میں بھی ہم نے ان کو چنا ہوا تھا اپنی نبوت، رسالت اور امامت کے لیے، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں شمار ہوں گے. اور جو ان کے طریقے پر نہیں چلے گا یا ان سے انحراف کرے گا تو ملعون ہونے کے سوا اور کون ہو سکتا ہے. تو اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اور ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور امامت جیسے ایک جلیل منصب پر آپ کو فائز ہونے کی وجہ اللہ یہاں جو بیان فرما رہے ہیں کہ جب بھی یعنی ان کو ابو الانبیاء، جب آپ کو سب کا امام اور پیشوا بنا دیا گیا، اتنا بڑا منصب آپ کو دینے کی وجہ کیا ہے کہ اذ قال له ربه، جب بھی کہا اس کو اس کے رب نے اسلم، فرما بردار ہو جا، تو قال، کہا اس نے اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا لرب العالمین، اس رب کے لیے جو جہانوں کا رب ہے. یعنی ہماری طرح نہیں کہ ہم جو اس کی امت ہیں، ہم جو ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں، تو جب ہمیں دین نے پکارا، جب ہمیں جان و مال اور علم اور عمل کے لیے کوشش کے لیے پکارا گیا، ہم نے کہا ابھی ذرا بچے چھوٹے ہیں، ابھی ذرا میں اسکول جاتی ہوں، ابھی میری کالج کی پڑھائی زیادہ ہے، ابھی یونیورسٹی کی پڑھائی بہت ٹف ہے. یہ تو دنیا کی، ان کی نسبت دنیا کے ساتھ ہے. یہ نہ غلط ہے نہ ان کے خلاف کوئی ہم ایسا کہیں گے کہ اس کو حاصل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ دین کے اوپر غالب آ جاتے ہیں تو ایسی تعلیم پھر غیر ضروری ہو جاتی ہے. دنیا کی تعلیم یہی رکھ جانے والی ہے، اس کو دنیا کے لیے جتنے بھی لیولز پر اوپر کو جانا چاہتا ہے اس کو ضرور حاصل کرے، یہ بھی معرفت ہے، اس کو کرے گا. لیکن اگر وہ علم دین کو چھوڑ دیتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. ایک انسان پی ایچ ڈی کرتا ہے، ایم فل کرتا ہے، ایک بہت یعنی وہ مختلف چیزوں میں ماسٹرز کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ ڈاکٹر بننے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کے لیے مختلف ممالک کے میں جا کر وہ اپنی جائیدادیں لگا کر دورے کرتا ہے، پڑھتا ہے. تو ایسا شخص اگر قرآن کے ترجمے سے بہرہ نہیں ہے تو پھر یہ زیادتی کی بات ہے یا نہیں؟ اس لیے قرآن کا ترجمہ
قرآن کا سیکھنا یہ اولین فرض ہے ہم پر کہ اس کا لفظ ٹھیک پڑھیں ہم، اور دوسرا پھر اس کا ہمیں معلوم ہو کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو جتنی بھی تعلیم دنیا کی دیں گے ہم، تو اس کا جواب یہ نہیں لیا جائے گا کہ آپ نے ایف اے کرایا تھا تو بی اے کیوں نہیں کرایا، ایم اے کرایا تھا تو آگے کیوں نہیں کسی چیز میں کوئی تخصیص کیوں نہیں کرائی گی، نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ان کو نماز قرآن سے کیوں نہیں جوڑا گیا، اور اگر قرآن سے جوڑا ہے تو معنوی اعتبار سے کتنا جوڑا گیا ہے، اور سرسری اعتبار سے کیا جوڑا ہے، یہ کیا کیا ہے، آپ سے یہ سوال ضرور ہوگا۔ تو لہٰذا جو ہمارا فرض ہے اس کو پہچانے پہ کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے 12-13 برس کے تھے جب ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا گیا، اور بیٹا اگر دین کے علم سے بہرور نہ ہوتے تو وہ یقیناً وہ کہتے کہ آپ کس حساب سے مجھے قربان کرنے کے لیے استعداد کرتے ہیں، آپ نے تو میرے بچپن کی وہ خواہش بھی پوری نہیں کی، جب مجھے آپ کی ضرورت تھی آپ تب بھی نہیں تھے، آپ تب بھی نہیں تھے۔ لیکن نہیں، ایک نیک ماں نے، یعنی میرے اور آپ کے کرنے کے کام، ایک نیک ماں نے یہ سمجھایا کہ والد اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور نیک والد کا بیٹا نیکی کی ہی روش اختیار کرنا چاہیے، بحثیت یعنی صرف ان کو باپ کے تقلید کا نہیں کہا بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت سمجھائے گی۔ کیوں؟ اگر یہ نہ ہوتی تو باپ اور بیٹے کا مکالمہ خود قرآن میں پڑھیں گے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا ہی حکم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا بتفعل، اے میرے والد ایسا کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اگر ان کو اللہ کی اطاعت کی سمجھ نہ ہوتی وہ کبھی بھی اپنے باپ کا کہنا نہ مانتے۔ ان کو ان کی ماں نے اللہ کی اطاعت سمجھائی، کیوں کہ جب ان کے شوہر محترم روانہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے کیا پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے اڑے بغیر صرف اتنا مختصر جواب دیا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس اللہ کا حکم ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو ایسی صابر ناک عورت کو پھر اما ہاجرہ بنا دیا، زمزم ان کے بیٹے کے قدموں کی طرف سے جاری کر دیا، اور ایسی دنیا کے لیے مبارک مقام ہو گیا۔ تو میرے اور آپ کے کرنے کے کام یہاں پہ دکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کو دین کی تعلیم، اللہ تعالیٰ ان کو شعور دے، ان کو سمجھ دے کہ وہ شوق سے اس کو کریں، لیکن ان کا شوق ہے یا نہیں ہے، ہم نے ان کو سکھانا ضرور ہے، اور اللہ سے ان کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملت ابراہیمی پر ہی ان کا خاتمہ کرنا، ان کی دین اور دنیا ساری اسی کے گرد گھومتی ہو۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے اس جلیل منصب پر فائز ہونے کی بہترین بات کہ ہم وقت جب اللہ نے کہا اسلم تو انہوں نے کہا اسلم۔ میں کب ایسے کرتی ہوں، اب اس کی بھی ایک لسٹ بنانی ہے ہمیں کہ میں بھی ایسا کر رہی ہوں کہ نہیں۔ ملت کا اولین اصول کیا ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری، دین کا یہی طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی طریقے، بنی اسرائیل آج جس طرح کی باتیں کرتا ہے تو بنی اسرائیل کے باپ نے بھی ایسے ہی کہا، اور بنو اسماعیل کے باپ نے بھی ایسے ہی کہا تھا۔ یہ کس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پہ، کوئی مشرک بن رہا ہے، کوئی یہودی بن رہا ہے، کوئی نصرانی بن رہا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصوا بہا، وصیت کی تھی اس کے ساتھ۔ ابراہیم نے بنی اپنے بیٹوں کو، یعقوب اور یعقوب نے بھی جو اپنے باپ دادا کا طریقہ بتاتے ہیں، تو کسی کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل سے مل رہا ہے، کسی کا یعقوب سے ملتا ہے، تو بتائیں وہ کہ انہوں نے ان کے 12 بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 قبائل تھے، وصیت کی تھی انہوں نے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں نے، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ آپ نے یعنی کیا سکھانا ہے، کہ یا وصیت کیا کی تھی کہ یا بنی، یا اے میرے بیٹے، ان اللہ، بے شک اللہ نے اصطفیٰ لکم، تمہارے لیے دین چن لیا ہے، بے شک تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے۔ کیا آج ہم میں سے کوئی اپنے بچے کو اس کی گھٹی میں یہ بات یاد دلاتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے؟ کیا اس کو نوکری پر بھیجنے کے لیے بیرون ملک جاتے ہوئے اس کو یہ سبق یاد کرواتا ہے؟ کیا اس کو پڑھائی کے لیے اسکول اور کالج بھیجتے ہوئے یہ بات بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام کو ہی چن لیا ہے، دین اسلام کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، باقی سب ثانوی ہیں، لہٰذا اسی پہ کاربند رہنا، فلا تموتن، اور تمہیں موت نہ اس حال میں کہ تم مسلم ہو، تم اللہ کے فرما بردار ہو، جی دین اسلام پر قائم رہو۔ یعنی مقصد کیا تھا کہ موت تو غیر اختیاری چیز ہے، مرنا تو ہے۔ ماں باپ تو نہیں چاہتے کہ ان کے بچے جو ہیں ان کے ساتھ ایسا حادثہ ہو یا وہ جلدی مر جائے، کچھ وہ ان کی زندگی چاہتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو بتاتے ہیں کہ مرنا ہے ہم سب، اس کی تیاری کرنا
کہ دین اسلام پہ کاربند رکھنا اور خاتمہ ایمان بالخیر اور کلمہ حق پر ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا ہم سب کے حق میں اللہ قبول فرمائے اور ہم ایسی ہی نصیحتیں اور وصیتیں کرنے والے ہوں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے ہیں۔ باپ دادا کو چھوڑو، کس کا باپ کس کا دادا کیا کرتا تھا یہ چھوڑو، اللہ کیا فرماتے تھے، کس کا باپ اور کس کا دادا جو ہے وہ اللہ کے بتائے طریقے پہ چلنے والا تھا۔ اگر باپ دادا اس پر نہیں تھے تو اس راستے کو چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں 135 آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کون ہو جاؤ ہودن یہودی یا نصرانی تو ہدایت پاؤ گے۔ تو کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل اچھا ٹھیک ہے آیت 21 کو پڑھتے ہیں۔ تو جب اس چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ بڑی تفصیل سے گزرا ہے نا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، حضرت یعقوب کی وصیت کا خاص طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ تمہارا دعویٰ جو ہے ابراہیم اسماعیل اور اسحاق سے متعلق کہ تم ان کو مانتے ہو بالکل غلط ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت، اس حضر جب حاضر ہوئی یعقوب کو موت، ان کی موت کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب بیٹوں نے آگے سے کہا تھا کہ نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وہ الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادا کے معبود یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور ان سب کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یہ کون تھے؟ یہ الہ واحدہ، یہ ایک ہی معبود ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہ توحید کا عقیدہ جس پر مجھے اور آپ کو ہماری زندگی کا حاصل ہی ہے۔ جہاں اس میں کوئی ملاوٹ ہو گئی تو ہماری زندگیاں جو ہیں وہ لایانی اور تباہ و برباد ہیں۔ تو یہ جلیل القدر انبیاء ان کی اولادیں توحید پر تھیں، ان کو یہی بات بتائی گئی۔ آگے لوگ آ کے بگڑے، تل کا امت قد خلت، یہ گزر چکے ہیں، دل کا یہ امت ہے جو البتہ گزر چکی، یعنی کوئی ابراہیم علیہ السلام تھے، کوئی اسماعیل علیہ السلام تھے، کوئی اسحاق علیہ السلام تھے، تو لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہے جو توحید پر تھے قائم رہے، ان کے لیے ان کا کمایا ہوا عمل ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے تمہارا عقیدہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ تم اولاد ابراہیم میں سے تھی، اولاد اسماعیل میں سے آگے آتے ہو، جیسے بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم اولاد یعقوب ہے، بخشے بخشائے ہیں، جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر یہودی۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جو ہر درمی ہے اس کو چھوڑو، بلکہ باپ دادا اس کو تمہارا جو عمل ہے وہ نظر آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کانوا یعملون، انہوں نے کیا کیا، کہ بندے سے اللہ پوچھے کہ تم کیا کرتے رہے، وہ یہ کہے کہ میرا سلسلہ فلانے سے ہوتا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام میں اسرائیلی ہوں، میں بنی اسرائیل ہوں، جس کو تمام جہان کا فضیلت ہے۔ اللہ یہ نہیں پوچھے کہ اس سے پہلے کون کون سے نبی آئے ہیں اور تم کون کون سے نبی کے تم امت میں سے شمار ہوتے ہو آگے، تو تمہاری بڑی فضیلتیں اور درجے نہیں۔ یہ فضیلتیں اور درجے پلس پوائنٹ ہو جائیں گی کب؟ کہ جب وہ صحیح روش میں ہوگا، اللہ ان کے بارے میں نہیں تم سے پوچھے گا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ اور نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ ایک من گھڑت بات، تو کہہ دیجئے کہ یہ یہودیت اور نصرانیت یہ تو بات کی باتیں ہیں، ان کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یکسو دین پر تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قولوا کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر جو نازل کیے گئے الینا ہماری طرف کے تورات قرآن وما انزل، اور جو نازل کیا گیا ہے ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب والاسباط، اور ان کی اولادوں کی طرف، جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو کچھ دیا گیا سارے نبیوں کو رب ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں تفریق نہیں کرتے۔ ہم میں سے کون ہوتا ہے کوئی یہ کہنے والا کہ تورات بھی کوئی کتاب ہے، انجیل بھی کوئی کتاب ہے؟ معاذ اللہ، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، یہ سب من جانب اللہ ہے۔ جتنے صحائف دیگر انبیاء پہ نازل ہوئے ان سب کی بھی ہم اقرار و تصدیق کریں گے اور پر ایمان لائیں گے، لیکن قرآن اس وقت لائے کہ عمل کتاب صرف قرآن ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اس کے فرما بردار ہیں۔ جب اللہ کہا اللہ نے تورات پہ عمل کرو تو تورات پہ بنتا تھا، جب انجیل کا حکم دیا تو انجیل ہی تھی، اب جب قرآن کا حکم دیا گیا ہے تو اس پر ہی عمل کرنا ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اس لیے کہ ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، بس جو کوئی ایمان لے آیا، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسا کہ تم ایمان لے کر آئے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت ہو جائے گی، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں تو یاد رکھو بس پھر یہ شقاق ہے، یہ ضد ہے، یہ ہٹ درمی ہے، تو لہٰذا آپ کیا دعا کریں؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ،
بس اللہ ان کے لیے کافی ہو. جب بھی کوئی شر کرتا ہے تو اللہ ان کے لیے کافی ہو، خود سے ان کے شر کے لیے جواب نہیں مت کریں. وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اگلی آیات میں حجرات متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ایک رنگ کو اختیار کرو، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن، اور کس کا اچھا ہے من اللہ، اللہ سے صبغۃ اللہ، یعنی اللہ سے زیادہ رنگ میں کون اچھا ہو سکتا ہے. یہاں پہ صبغہ سے مراد رنگ ہے. اور رنگ کا ذکر کیوں آتا ہے کہ جو نصارہ تھے ان کے یہاں جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو وہ ایک خاص رنگ میں اس کو غسل دیا کرتے تھے، نہلاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اب اس کے چہرے پر یہ رنگ آ گیا ہے، نصرانیت کا رنگ ہم اس کے اوپر چڑھا دیا ہے. تو دین اسلام کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، اس بات کو نہیں مانتا. اس کے اوپر صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہو، توحید کو ماننے والا ہو، اس کے رسول کو ماننے والا ہو اور اسی کے طریقے کو ماننے والا ہو، اس کو پریفر کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ صبغۃ اللہ، اور اللہ کے تم زرد رنگ چڑھاتے ہو، کون سا رنگ چڑھاتے ہو، تو اللہ سے زیادہ رنگ کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ کوئی اور ہے اللہ سے رنگ میں بنا؟ یعنی توحید، یعنی کئی خداؤں کو پوجنا یا ایک خدا کو راضی کرنا یہ زیادہ آسان ہے کئی خداؤں کو. ایک کو ماننا یا زیادہ کو ماننا، ایک عام طبقے پر چلا جائے، عام ذہنیت کے لیول پر چلا جائے تو کس چیز سے پاکی حاصل ہوگی؟ جو وضو ہمیں پاکی دے رہا ہے، جو ایمان کا رنگ ہے، کیا اور وہ کسی کے چڑھانے، کسی جگہ غسل دینے سے نہیں آتا ہے. جب وضو کرتا ہے انسان، نماز پڑھتا ہے بغیر رنگ کا، دیکھیں جو پانی اللہ نے بہتا کہ اس کو کوئی رنگ ہے، اس کے رنگ کا کوئی تعین ہی نہیں کر سکتا. کوئی اس کو سفید کہے، کوئی کرسٹل بتائے، کوئی کیا بتائے گا، تو اس کا تعین ہی نہیں کر سکتا. تو ایسے رنگ بے رنگ پانی سے جب ہم وضو کرتے ہیں، اللہ نور ایمان دیتے ہیں. تو جو نور ایمان ہے تو اللہ کے دیے ہوئے رنگ سے بڑا کوئی رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ آرٹیفیشل کلر جو یہ چڑھاتے ہیں تو اس کے یہودیت کے، نصرانیت کے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں. قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، مخاصمت کرتے ہو کس بات پر؟ اللہ کے ایک ہونے پر، اس کے دین سے متعلق، اس کی عبادت سے. تمہارے جھگڑے کی بنیاد یہی ہے کہ اہل کتاب بھی ظلم میں مبتلا ہے کہ اللہ ان پہ مہربان ہے. مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ ان پہ مہربان ہے، اور یہ سازشیں اور حسد کی نبی ان میں آنا چاہیے تھا، نبی ان میں آنا چاہیے تھا. تو یہ کسی ایک فرد یا قوم کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ بس بنی اسرائیل کے لیے ہوں، ان کی قوم سے یہ اب نبی آنا چاہیے تھا. یہ تو اللہ اپنی رحمت جس کے لیے خاص کر دی. اللہ تو سب کے ہیں، وہ ربنا وربکم، ہمارے بھی رب ہیں، تمہارے بھی رب ہیں. تو لہٰذا جھگڑے کی کون سی بات ہے کہ ایک خاندان میں اگر زیادہ نبوتیں آ گئی ہیں تو دوسرا خاندان کیا اس شرط کے وجہ سے کیا وہ اللہ کی کیا ان کا اللہ ان کا رب نہیں ہوتا ہے؟ کیا وہ اس کے بندے نہیں ہوتے؟ لہٰذا یہ خواہ مخواہ کی مخاصمت ہے. تم نے جھگڑا اگر کرنا ہی ہے تو پھر جھگڑا کس چیز پر ہونا چاہیے؟ اعمال پر. تمہارے اعمال کیسے، ہمارے اعمال کیسے؟ ہم اللہ کو ماننے والے، تم تو اللہ کو نہیں ماننے والے. تم شریک کرنے والے ہو، ہم شریک کرنے والے نہیں. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے اعمال ہمارے لیے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال تمہارے لیے. اپنے اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے جو ہے وہ خالص ہیں، اسی کی فرمانبرداری کرتے ہیں. یعنی فرمانبرداری ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور اخلاص کے ساتھ کی جائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تمہارا تھوڑا عمل بھی کفایت کر جائے گا. تھوڑا عمل ہو، خالص ہو تو وہ کافی ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں صرف مخلص عمل ہی قابل قبول ہوں گے. ریاکاری اور دکھاوے کے عمل جتنے بھی بڑے ہوئے وہ قبول نہیں ہونے والے ہیں. تو لہٰذا فرمایا گیا کہ جو بھی کوئی عمل کرو تو خالص کر لو. پھر یہاں پر جو ہے کتاب کا دعویٰ ہے، اللہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں، تمہارے دعوے کی بیسک غلط ہے. جو یہودیت اور نصرانیت کی تم بات کرتے ہو، پھر باپ دادا کے طریقے کے ساتھ لگاتے ہو. اچھا خود بتاؤ کہ ام تقولون، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط، اور ان کی جو باقی اولادیں تھیں، کانوا ہودن اور نصارا، وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اب دیکھیں بنی اسرائیل میں جو نبوت کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلا اور چلا اور چلا تو وہ کہاں آ کے رکا؟ عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر تھے. مطلب آخری پیغمبر جو ان کی بنی اسرائیل میں سے آیا.
تو نصرانیت تب پیدا ہوئی. اس سے پہلے تو نصرانیت کچھ بھی تھا. جب انجیل آئی تو یہود جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے، تو یہودیت تب پیدا ہوئی. تو ابراہیم علیہ السلام کے دور کی، یعقوب علیہ السلام کے دور کی، اس پہ مطلب بہت پیچھے ہیں نا، بہت پیچھے. سارے انبیاء کا ذکر تو نہیں آتا نا، ہم سب کے نام نہیں جانتے ہیں، سیدھا سیدھا انبیاء کے نام جانتے ہیں. ایک لمبا سلسلہ چلا رہا ہے. تو یہودی کیسے پھر کیسے چھوڑتے ہیں بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے. تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ابراہیم یا اسماعیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء جو تھے یہ یا تو یہودی تھے یا تو نصرانی تھے. کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے دعوے کے متعلق ذرا سوچو دیکھو اور یہ بھی بتاؤ اَأَنْتُمْ کیا تم اعلم زیادہ جانتے ہو ام اللہ کہ یا اللہ؟ بے شک اللہ ہی علیم خبیر ہے. تو اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں. ظاہر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو دین حنیف پر قائم تھے. اور خود اللہ فرماتے ہیں کہ ماں کان ابراہیم جو تھے نہ ہی یہودی ولا نصرانی، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ ولکن کان حنیف مسلما وما کان من المشرکین، وہ تو حنیف مسلم تھے. اہل کتاب کی ایک اور زیادتی کو اللہ بیان کرتے ہیں کہ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کتما، جس نے چھپایا، شہادتن، گواہی کو، عنده، اپنے پاس، من اللہ، اللہ کی جانب سے، کہ اس کو جو گواہی اللہ کی جانب سے آئی اور اس کو چھپایا. یعنی ان کی تورات میں نبیوں کی پیشن گوئیاں آئیں، پھر جو فقہی معاملات تھے، جتنے احکامات تھے اس کو چھپاتے تھے، پھر نبی کی بعثت کو چھپاتے تھے، اور بنی اسرائیل جان بوجھ کر ایسے کرتے تھے، انجانے میں نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گواہی جو اللہ کی جانب سے اس کے پاس آ گئی اور اس کو چھپائے. وَمَا اللَّهُ، نہیں اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ، بے خبر اس سے، اما تعملون، جتنی کاروائیاں تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتے ہیں. تلک امت، یہ امت ہے، قد خلت، جو گزر چکی، لہا، اس کے لیے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، اما، اس بارے میں، کانوا یعملون، جو کہ تم، جس کے تم ذمہ دار تھے، تم نے جو کچھ کیا، اپنے اپنے افعال کے سب ذمہ دار ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس پیچھے سے وہ کیسا تھا، نیک لوگ تھے، اولیاء اللہ میں سے تھا، اور وہ فلاں کے. جس آج کے دور میں لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، کوئی چشتی خاندان سے، کوئی خواجہ معین الدین سے کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ بابا فرید کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی کسی بہت، یعنی اولیاء اللہ لوگ جو تھے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں. سب اس میں تو اچھی وہ نیک لوگ، لیکن وہ یہ سمجھے کہ وہ نیک تھے تو ہم ان کی چونکہ نسل میں سے ہم بخشے جائیں گے، ہم صدیقی ہیں، ہم بخشے جائیں گے. ایسے نہیں، صدیقی بخشے جائیں گے صدیق کے جیسے کام کریں. ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ہو اور بارش سے روشنی پڑ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارے یہاں موجودگی کے بارے میں باہر نہ پتہ چل رہے تو اپنا پاؤں اس سوراخ پہ رکھ دیا اور اس سے صاف ڈس لیتا ہے، اف نہیں کرتے ہیں، درد کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، کیوں؟ وہ صدیق ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے. اتنے ایسے سے موقعوں پر ساتھ دیا. دنیا کا کوئی بھی بیسٹ فرینڈ آج کے دور میں بتا دے وہ کیا کر سکتا ہے، کیا کیا ہے. ظاہر کتنا کچھ کام ایسے کر گئی اس کو بیسٹ فرینڈ بناتے ہیں، ایسا نہیں. بیسٹ فرینڈ وہی ہے جو دنیا اور آخرت کا ساتھی ہو، دنیا اور آخرت کا ساتھی ہو. دنیا میں بھی انگلی پکڑ کے ساتھ چلے گا اور جنت میں بھی اکٹھے رہنے کا سوال کرے گا. اور یہ اہل قرآن ہی ہو سکتے ہیں. اللہم اجعلنا من، اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر اکٹھا رکھیں. آگ سے بچنے کے جتنے طریقے ہیں ہمیں ان کو انجام دینے کے موقع نصیب فرمائیں، ایمان کو درست کرنے کی اور نیک عمل کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم آخرت کے درجات کو پا سکیں. لہذا کوئی حسب، کوئی نسب، کوئی سلسلہ، کوئی طریقہ ہمیں نہیں بچا سکتا. نیک عمل کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، حدیث کے حکم کے مطابق، تو اللہ کے پاس وہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے. وہ عمل تھوڑے عمل لیکن اخلاص والے ہیں. تو وہاں پر بھی تھوڑے عمل کیے تھے، اخلاص والے کیے تھے، وہاں پر
نبی کا امتی ہونا فائدہ دے جائے گا، وہاں پر نسبت بھی پھر فائدہ دے جائے گی، وہاں پر جو ہے وہ دیگر چیزیں بھی فائدہ دے جائے گی۔ اب نیک عمل ہی نہیں، کسی کے پاس پلاٹ نہیں ہے تو وہ ان اینٹوں کے ساتھ کیا کرے گا جو اس کے پاس ہے؟ اس سریے کے ساتھ جو اس نے چھت ڈالنے کے لیے کب سے جمع کر کے رکھا ہوا ہے وہ چھت ڈال سکتے ہیں؟ اس کو وہ سریا فائدہ نہیں دے گا، اس کو حالانکہ سریا مہنگا ہے کہ اینٹ مہنگی ہے اور دیگر چیزیں جو زمین پہ ڈلنے والی، جو مٹی ڈلتی ہے، جو کنکریٹ عام چیزیں ڈلتی ہیں وہ مہنگی نہیں ہے، اور چیزیں مہنگی ہیں لیکن وہ چیزیں اس کو فائدہ نہیں دے گی جب تک اس کی بیس موجود نہیں ہے۔ ہماری بیس جو ہوگی اطاعت ہے، ہمارے صالح ہیں، تو وہ ہمیں نصیب ہوں گی، تو دیگر تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی جو ہے انشاءاللہ اللہ اس میں خوب برکتیں دیں گے اور اس میں بہت سارا فائدہ ہمیں دنیا اور آخرت کا دیں گے انشاءاللہ۔ اور جو گزر چکے سو گزر چکے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے جنہوں نے دین کا علم سیکھنے میں ہماری مدد فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں یہ توفیق دے دیں کہ جیسے ہم کسی کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، ہمارے لیے بھی کسی کو صدقہ جاریہ بنا دیں، ہمارے بچوں کو نیکی اور اصلاح کی روش پر رکھنا۔ وہ گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں، دنیا کے شر موجود ہیں، تعلیمی اداروں میں موجود ہیں، سڑک پر موجود ہیں، محلے بازاروں میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر برائی کے شر سے، ہر بری نظر سے، ہر بری بات سے، ہر وسوسہ ڈالنے والے خناس سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے۔ اور فتنے تو گھروں کے اندر بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ گھر کے اندر جتنے ہمارے فتنے موجود ہیں ان سے بھی ان کی حفاظت فرمائے، ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ اور دنیا میں جتنی چیزیں ان فتنوں میں استعمال ہو رہی ہیں اور وہ ہمارے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نیکی کے کام لینے کی توفیق دے۔ ہمارا فون، ہمارا لیپ ٹاپ، ہمارا آئی پیڈ، ہمارے جتنے بھی ایسے سلسلے اور جتنی بھی جدت کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نیکی ہی کی فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، ان کے شر سے، ان کی برائی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں گے، تو ہمیں اس چیز کی توفیق ملتی رہے گی، اور اللہ کو راضی کرنا ہے ہمیں بالکل بلا کسی ملاوٹ کی اخلاص کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔